سرکار دیاں صفتا پیا کردا زمانہ اے سرکار دیاں صفتا پیا کردا زمانہ اے سرکار دیاں صفتا پیا کردا زمانہ اے سرکار دیاں صفتا اب میں بلال آخر دعوت دیتا ہوں شاہ سوار خطابت شاہ خطابت حضرت مولانا علامہ قاری عبدالحنان صدیق صاحب کو، حضرت مولانا عبدالحنان صدیق صاحب کو۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم
الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اوکھی ہے دید یار دی اپنی خودی مٹا کے مل، طلب ہے اگر دیدار دی سجدے چ سر کٹا کے مل۔ حسین ابن علی تو پوچھی ذرا قید وفائے یار دے، بھاوے وسے تیران دمی عاشق کی ہمت ہار دے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اور کہتا ہے بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہمیں سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، بالخصوص علاقے بھر سے علماء اکرام جو تشریف لائے ہیں، حضرت اقدس مولانا محمد حمدر صاحب اور قاری محمد احسان صاحب عیدوں کے نام گزارتے ہیں، مولانا شمشاد صاحب آج کی محفل کے میزبان مولانا محمد اقبال صاحب جو تاریخ لینے کے لیے گھر پہنچ گئے تھے، اور دل کی عطا گہرائیوں سے آپ سارے اہل سنت والجماعت کے نوجوان اور بزرگ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ مجھے دعوت دینے کے لیے گھر تک تشریف لائے، میری عزت افزائی کی، اس کا اجر اللہ ہی آپ کو دیں گے، میں صرف آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں۔ طبیعت میری بھی 8-9 محرم سے کافی ناساز چل رہی ہے، ایک دانہ سا ٹانگ میں نکلا تھا، اب پتہ نہیں شوگر کی وجہ سے متاثر ہے جو بھی، لیکن ان دنوں میں اتنی دیر باقی روحانیت یہاں برس رہی ہے، بلڈ پریشر شوگر کی وجہ سے مزاج میں تلخی، اور اتنی دیر میں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ محرم کے 1 محرم سے لے کر آج تک تقریباً 60-70 پروگرام میں نکلی ہوں گے، تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں اتنی دیر کہیں بیٹھا۔ لوگ میرا مزاج سمجھتے ہیں، تو میرے ٹانگ میں بڑی سخت تکلیف ہے، تقریر آپ کی ادھار، اور مولانا سے اجازت لے کے میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ بھی حدیث شریف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو عشاء کی نماز کے بعد خیر کے کام کرنے سے بھی منع فرمایا۔ سننا میری بات، وہ عبادت، وہ ذکر اذکار کہ جس میں تہجد اور فجر کی نماز جاتی رہے، فرمایا ایسے ذکر سے سونا ملتا ہے۔ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے مختصر اللہ کو یاد کرو، اور اللہ کو یاد کرنے کا وقت تو 24 گھنٹے ہے، لیکن خصوصاً 5 نمازوں کے بعد ایک نماز ہے، اللہ کو بہت لاڈلی ہے وہ نماز، اس نماز کا نام نماز تہجد ہے۔ یہ اتنی اللہ کو پیاری نماز ہے، اللہ اس کی موڑتا نہیں، اور اگر بندہ اسے پڑھنے کے لیے مصلی پر آ جائے تو اس وقت مصلی سے اسے علیحدہ ہونے نہیں دیتی جب تک اس کی ساری حاجات اللہ سے پوری نہ کروا دے۔ رات کو جس وقت بھی آنکھ کھل جاوے عشاء کی نماز کے بعد اگر سو، گاؤں دیہات کا ماحول ہے، 10-11 بجے انسان جس
جس طرح ہم بھی چلتے آئے، میری کوشش یہ تھی کہ زیادہ یہاں کا انتظار نہ کروں. میں مغرب کی نماز الحمدللہ پڑھ کے پیر بہن سے چلا. اللہ نے مسافت کو، اس کی لمبائی کو اللہ نے کم کیا اور تقریباً 10:15 بجے کے قریب یہاں پہنچا. تو مجھے امید تھی کہ نمبر میرا ہی آنے والا ہے، لیکن جو بھی میزبانوں کا ایک پروگرام تھا اور آپ حضرات کی توجہ، آپ حضرات کی طلب تھی، اللہ نے سب اللہ کے اٹھایا. اب اللہ سے مانگ لو کہ یا اللہ سنانے والے کی فجر بھی قضا نہ ہو، سننے والوں کی بھی نہ ہو. اگر میری قضا ہو گئی تو پھر میرے عزیزوں وبال کہاں جائے گا، اور رات کی چلی گی وبال میرے پہ آئے گا. اس لیے کوشش کریں. میں ادھر سے راولپنڈی کے علاقے سے لے کے احمدآباد تک اور ادھر گجرانوالے کے علاقوں میں اکثر جانا ہوتا ہے. مغرب کی نماز کے بعد پروگرام شروع ہوتا ہے اور عشاء تھوڑی سی تاخیر سے پڑھتے ہیں، 2-3 گھنٹے پروگرام ختم، تاکہ لوگ کھانا وقت پہ کھائیں اور گھر جا کے آرام کریں. اس پروگرام کی برکت سے رات کو اچھے اچھے خواب آئیں جس میں دیدار صحابہ اور دیدار مصطفیٰ ہو، اور پھر تہجد کے لیے آنکھ کھلے اور پھر اللہ کے سامنے بیٹھ کے روئیں. شخص 2 ہیں، ایک ساری رات تکیے پہ سر رکھ کے سوتا رہا اور ایک مصلے پر سر رکھ کے روتا رہا. سونے والا سہانے خواب دیکھتا رہا، رونے والا دنیا بھی پا گیا اور آخرت بھی پا گیا. اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک آواز لگ رہی ہے، کیا ہمارے بچے ہمارے لیے رہے؟ 4 بچوں کے بعد سے پوچھ لو کیا حال ہے، ٹھنڈا ہوگا بڑے گا. ایک بار سے اچھا دیا اور گل کری ایسے ہی ہے. اب یہ اولاد بگڑی کا مسئلہ، انہیں گلی میں کھیلنے والوں نے بگاڑا، وہ بھی والے بنے ہیں. کوئی ہمسائے کا بچہ، کوئی پڑوسی کا بچہ، دائیں بابوں سے بگاڑا. یہ اولاد موبائل سے کھڑی ہے. ڈوگر صاحب کے پاس، میرے پاس سب کے پاس موبائل ہے. ہماری تو نمازیں نہیں چھوٹ کے اللہ کے فضل کرم سے ہماری آنکھ کو بھی ہے ہی نہیں. اگر کہ جو پیکج آپ کا ہے وہ پیکج ہمارا ہے. موبائلوں نے بگاڑا نہیں. فلانے کی صحبت میں حکیم قاری طیب صاحب نور اللہ مرکزو دارالعلوم دیوبند کے محتمل نے خطبات میں لکھا 80% اولاد حرام کی کمائی سے خراب ہو گئی. 10% خاندانی اثر اور 10% باہر والوں کی صحبت. 80%. اپنے بچوں کے لیے پانی دم کروانے سے پہلے، اپنے بچوں کے لیے ڈوگر صاحب سے تعویذ دینے سے پہلے اپنے گھر کا وہ سوراخ، وہ دروازہ بند کر جس دروازے سے حرام کی کمائی گھر کے اندر آ گئی. میری بات ماننا، ورنہ ہم نے تو اپنے بڑوں کو کندھے دیے. جس طرح کی کمائی ہمارے گھر میں آ رہی ہے ہمارے چھوٹے ہمیں کندھے نہیں دیں. اور کراچی کے اندر سلسلے شروع ہو گئے. بیٹا باہر ہے، 1 لاکھ روپے بھیج رہا ہے کہ عیدی والوں سے کہیں قبر بھی بنوا دیں اور ابا کو غسل بھی دلوا دیں. اور پاکستان کے اندر بھی آہستہ آہستہ یہ مرض آ رہا ہے. سمجھ جاؤ دشمن نے، چور نے ہمارے گھر میں پہلے کنکر پھینکا. ہماری نیند سے بیداری نہ ہوئی، اس نے پتھر پھینکا. پھر بھی ہم بیدار نہ ہوئے. اس نے آ کر دروازے پہ شور شرابہ کیا. ہم نے کہا یار سامنے والے گھر میں دفعہ ہوا، ان کی لڑائی میں ہم نے کیا کرنا. لیکن جب دشمن گھر کے اندر آ کے کود گیا، اس نے ہمارے مال کی طرف دیکھا ہی نہیں. اس نے سونے چاندی کو ہاتھ ڈالا ہی نہیں. اس نے ہمارے ایمان پر ایسا ڈاکہ ڈالا. پوری دنیا کے اندر صحابہ کے خلاف بھوکا جا رہا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں یار ساڈا کام کوئی نہیں، مولوی کا کام. جو کام اس وقت مسجد کا امام، سمجھو میری بات، جو کام اس وقت مسجد کے امام صاحب اور علاقے والے مل کے کر رہے ہیں، رانا صاحب یہ کام تو ملوں والوں کو، فیکٹریوں والوں کو، بڑے بڑے تاجروں کو، بڑے بڑے ذخیرہ اندوزوں کو کرنا چاہیے تھا. یہ 1 لاکھ روپیہ، 1.5 لاکھ کرواؤ جلسہ. اس کی تو تنخواہ بھی لاؤڈ اسپیکر پہ چندہ مانگ کے پوری کی جاتی ہے. لیکن اس کا جذبہ ایمانی اتنا
کہ آپ حضرات کو کمبو ہو، رانے ہو، ملک ہو، پٹھان ہو، صحابہ کی عظمت کے لیے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اس وقت آپ سب کو لا کر یہاں اکٹھا کر کے بٹھا دیا۔ ایسے لوگوں کی قدر کرنا۔ اور مولانا یوسف صاحب ظفر اللہ عمر قبرو کو جب امارت دی گئی تو بڑے سارے حضرات نے انگلیاں اٹھائی اور آ کر کہا کہ اپنے باپ جیسی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہے۔ تو شورا کے لوگوں نے کہا ان کی قدر کر لو، بعد میں آنے والوں میں ان جیسے بھی نہیں پاؤ گے۔ آپ دیکھ لو، کہیں خاموشی کی جگہ ہے، کہیں سرعام جگہ ہے، ہر گھر کے اندر مرض پڑا ہوا ہے۔ 10 محرم الحرام کو جلسہ ہوا، کہتا یار چھیتی مکاؤ، لاؤ جڑا خطیب ہے اسے جلدی لے کے آؤ، سویرے پیشی ہے۔ کس چیز کی پیشی؟ یار والد صاحب بہت ہو گئے نا، بھائی زمین نے کاغذ کھو کے بہ گیا، اس کے خلاف میں نے عدالت کے اندر کارروائی کی ہے۔ ذکر ان کا سن رہا ہے جن کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس اللہ یحب المحسنین، اور صبح کھڑے ہو کے کس کی عزت کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ بعد آ جاؤ بھائی، پوری دنیا میں اللہ ضرور ملک بھی جانا ہوا، اللہ پورے پاکستان کے کونے کونے میں تقریباً 4 صوبوں میں الحمدللہ 15-20 دن کے اندر ہو کے آ گیا۔ ہر طرف بھوکا، لڑائی لڑائی، چہرے پر افسردگی، کوئی ہنس کے بات کرنے کو تیار نہیں، چڑچڑا پر لوگوں کے اندر اتنا آیا ہوا ہے۔ میرے سمیت ہر کوئی بندہ بلڈ پریشر کا مریض ہے، ہر کوئی بلڈ پریشر کا۔ اللہ کی طرف سے بیماری، بلڈ پریشر کیوں؟ اب کیوں ہوتا ہے؟ گھر گئے، جیسا گھر آپ دیکھنا چاہتے ہو آپ کو ایسا گھر ملے گا۔ چکوائی بدل پر بدل کر پکھا بھی میری طرف سے ہٹا دے، اس طرح کلا کریں، پانی بھی کوئی نہیں پینا، روٹی بھی کوئی نہیں کھانی، ساری رات آنکھوں میں پانی لا کے روتا رہتا ہے، یا اللہ میری محنت تو بیکار جا رہی ہے، جیسی میں نے اولاد مانگی تھی اس سے تو بے اولاد ہونا ہی ہوتی ہے۔ ہر بندہ کسی مائی سے پوچھ لو، خیر ہے روٹی میری جمدی ہے، اولاد 10 روٹی ملتا ہے۔ بزرگوں سے پوچھ لو، جھوٹ بولو مجھے اترنا دینا ممبر سے، پریشان ہے۔ ارے 4 بیٹے، باپ کون کیا سنو گا؟ اس وقت حسینی بہت عمدہ کلام، گھنٹہ سوا گھنٹہ پڑھا، ہم کیا لے کے جا رہے ہیں؟ پوری دنیا کے کافر 7.5 ارب کے قریب آبادی ہے، جیسے اوپر ہو 1.5 سے 2 ارب مسلمان ہیں۔ پوری دنیا کا کافر اسلامی ملکوں کی طرف منہ کر کے صبح اور رات کو اعلان کرتا ہے ہمیں تمہارا مال، ہمیں تمہاری مدد، ہمیں تمہاری ایٹمک طاقت نہیں چاہیے، ہمیں تو وہ کردار دکھاؤ جو کردار مکے کا در یتیم تمہیں عرفات کے میدان میں دے کے گیا۔ ابھی چڑھنا چڑھی کمائی کو، ہمیں وہ کردار دو جس کردار کو بنانے کے لیے کملی والے کو 23 سال لگے، جس کردار کو امت کو دینے کے لیے 13 سال۔ خود اعلان فرمایا ساری نبیوں کی تکلیفیں ایک طرف، میری تکلیف کے برابر نہیں پہنچ سکتی۔ سارے نبی علماء بیٹھے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے جسم کا پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک نوح علیہ السلام کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں کی قوم نے پتھر نہ مارا۔ انسان کے جسم کی سب سے مضبوط اور سب سے سخت ماس انسان کی ہڈی کا ہوتا ہے، نبی کو یہاں پتھر پڑے، خون کے فوارے ہوتے، مرنا ہے، کل قیامت کے دن کو نہیں دکھانا، کہاں جائیں گے؟ امی تو کہے گی میرا ہے ہی نہیں، ابو کہے گا چل بیٹھ کے کھڑا ہو، کوئی اور تیرا ابو ہوگا، میں تیرا ابو نہیں، بھائی بھائی کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، کون پہچانے گا؟ کہ میدان محشر میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنے امتیوں کو۔ اسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے امتیوں میں اعلان کر دو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا۔ والا شمشاد صاحب رابطہ کریں میں سو آپ کو حوالہ دوں گا 2 احادیث کی کتابوں کا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی و رسولا۔
سارے یاد کر لو. 3 مرتبہ حضور نے فرمایا صبح پڑھ لیا کر, 3 مرتبہ شام ہونے پر پڑھ لیا کر. اللہ کی عزت کی قسم, جس کے قبضے میں میری جان ہے, میدان معاشر میں لوگ مجھے تلاش کریں گے, میں پڑھنے والے کو تلاش کروں گا. جہاں مجھے نظر آ گیا, جہاں نظر آ گیا, جن مولوی صاحب سے میں نے سنا فرمایا اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں انگلیاں ڈالوں گا, پھر میں پکڑ کر اسے حوض کوثر پر لاؤں گا, پھر پیٹ بھر کر اس کی پیاس بجھاؤں گا, میں محمد اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت کی چوکھٹ پار کروا کے آؤں گا. اللہ کے نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے بھائی؟ پھر کوشش کریں گے نا اس چیز کو بھائی. لکھ کے لگاؤ, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی مرد. میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوا, دین اسلام اللہ نے مجھے دیا, میں راضی ہو گیا, اور اللہ نے مجھے سچا نبی عطا فرمایا. اور ایک دوسرا صلی اللہ علیہ, یہ بے شک درود شریف ہے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ آج سے شروع کیجئے وظیفہ, دیکھنا کتنی بار ہے, کتنی بار. ڈاکٹر حفیظ اللہ عارفی صاحب سکھر کے بہت بڑے بزرگوں میں گزرے, مدینہ شریف ان کا انتقال ہوا, اور دفن کی جگہ انہیں جنت البقیع میں صحابہ کے قدموں میں ملی. 5 سال وہاں کے اسلامی جمہوریہ سعودیہ کا ایک قانون ہے, جب میت کو قبر میں اتارتے ہیں کوئی ایسے کیمیکل, ایسا پاؤڈر ساتھ رکھ دیتے ہیں, چھڑک دیتے ہیں کہ 5 سال کے بعد وہ قبر خالی ہو جاتی ہے, کیونکہ ہر نماز میں 18-15 جنازے ہوتے ہیں, کہاں لے کے جائیں. تو حضرت عارفی صاحب کی قبر پہ بھی کیمیکل ڈال دیا گیا. 5 سال کے بعد قبر کھولی تو کفن بھی محفوظ, جسم بھی محفوظ, پھر ڈال دیا. 10 سال کے بعد قبر کشائی کی, قبر جسم بھی محفوظ, کفن بھی محفوظ. 15 سال کے بعد پھر قبر کھولی تو کفن بھی محفوظ, جسم بھی محفوظ. عرب کے مفتیان اکرام نے فتویٰ دے دیا اس قبر کو قیامت میں صبح تک کھولنے کی اجازت نہیں. اور مانے لگے گھر سو رہا تھا عارفی صاحب, اور یہ میں نے بات تقریباً 98 سالہ بزرگ سے حاجی یونس صاحب سے سنی, جو عارفی صاحب سے بڑا گہرا تھا, پچھلے دنوں میں سکھر میں تھا. فرمایا عارفی صاحب گھر میں سو رہے تھے, حفیظدار, ٹیلی فون کی گھنٹی بجی. آپ نے خواب میں ریسیور اٹھایا, کہ عورت کی آواز, بیٹے مجھے پہچانتے ہو؟ کون؟ کہ میں تیری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا. کہ امی جی خیر؟ کہ بیٹے میں تیرا شکوہ لے کے آئی, میں شکوہ لائی ہوں. اماں کیا؟ کہ رات کو جب بستر پہ بیٹھ کے درود شریف پڑھتا ہے, کیا نبی کے گھرانے والے تجھے یاد نہیں آتے؟ تو صرف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے. ڈاکٹر صاحب کہنے لگے عارف صاحب میں خواب میں رونے لگ گیا. میں نے کہا اماں آپ کو کیسے یاد کروں؟ کہا بیٹے جب بھی پڑھا کر تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کر, یہ اماں کا حکم ہے. فرمایا میں اٹھا, خواب سے بیدار ہوا, نیند سے بیدار ہوا, وضو کیا, مصلی پہ بیٹھ گیا. چند دن گزرے تھے یہ عمل کرتے, اسی طرح خواب میں پھر دوبارہ فور کی گھنٹی بجی. میں نے فور اٹھایا, مائی عائشہ رضی اللہ عنہ نے سلام کا جواب دیا اور مسکرا رہی تھی. بیٹے تمہیں ہمارا کہا مانا, جب یہ رات تو بیٹھ کے عمل کرتا ہے تیری چرپائی سے درود شریف اٹھا کر فرشتہ ہماری خبروں میں لا کے ڈال دیتا ہے. نیت کرو شہزادو, نیت کرو. کالج جانے والے, اسکول جانے والے, اکیڈمی جانے والے, کھیتوں میں جانے والے, دکان پر جانے, نیت کرو. گھر سے نکلیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک اللہ والے سے سنا تھا الحمدللہ ایک دن کے اندر کوئی 1,500 کلومیٹر بھی سفر ہو جاتا ہے 24 گھنٹے کے اندر. فرمایا جب گھر سے نکلا کرو, اچھا میری بات سے بول تو نہیں ہو رہے میرے بھائی, پکی بات. آپ نعرے لگا کر کے تھک گئے, پیار پیار کی باتیں سنیں گے انشاءاللہ, کہ پہلے بھی پیار ہی پیار تھا. اس پیار میں جلال تھا, اس پیار میں جمال ہے.
भतीजा पैदा हो ना, भतीजा भाई के घर बेटा पैदा हो, ऐसी जोर से गाल पे चुटकी काटेगा, बच्चा अच्छा अच्छा कर छोड़ेगा, मैं प्यार ही किया है। कहता चाचू प्यार किया तेरा हाथ बड़ा सख्त है। और कोई सर पे हाथ फेरता है कि इसके बालों की जो है मांग की चीर भी खराब ना हो जाए, तो वो जलाल वाला प्यार, ये जलाल वाला प्यार तुम्हें सुनना तो पड़ेगा भाई। इस अंदाज से सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। मेरा और आपका दिल करेगा कि वुज़ू करके पहले मुसल्ले पे 2 नफिल पढ़े, फिर बिस्तर पे जाए। और एक और बात भाई, मेरे पे बोझ ना डालना, मेरे पर अपना ही आप बहुत बोझ है, बोझ ना डालना। अगर इस वजह से राणा इकबाल साहब ने कहा था ईशा के फौरन बाद प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, मैंने भी पूछा था, मैंने कहा कोई जल्दी करोगे ना, मैं तो जुमा पढ़ा के थका आ रहा, कल दोपहर पता नहीं कहाँ हो मुजफ्फरगढ़ की तरफ, रात को बस वहाँ भी 2 बजा दिए, अब सुबह यहाँ जुमा, जुमे के बाद मजलिस जिक्र, जुमे से पहले मजलिस मौलाना शमशाद साहब, मैं और आपको इजाजत देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम सलासिल से मुझे इजाजत है, मजलिस से जिक्र शुरू कराओ, सारा दिन लोग थके हारे दुनिया की बकवास सुन के आते हैं, अल्लाह के घर में हफ्ते में 1 दिन बिठा दो, ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह अल्लाह हू, ये 4 तस्बीहात 115 मरतबा मजमा इकट्ठा करो। और अल्हम्दुलिल्लाह आप कभी पीर में ला के देखें, तकरीबन जुमे की नमाज के बाद 350-400 आदमी बैठा होता है, 1 घंटे की मजलिस जिक्र, फिर उसके बाद खाना, 12:30 हमारे पास अजान होती है, 12:35 पर दस्तरखान लग जाते हैं, 1 बजे तक दुरूद शरीफ की मजलिस, फिर 1 बजे दुआ होती है, 1.25 घंटे का बयान, घंटे का नमाज, 2:30 बजे मजलिस जिक्र, 3:30 बजे खाना चलता है, 4-4:15 बजे पूरे हफ्ते की जो नहूसत है खुदा पाक की कसम, अल्लाह अल्लाह के माहौल में सारी खत्म हो जाती है, बरकत आती है। आप शुरू कीजिए और दुरूद शरीफ का एहतमाम करवाएं नमाजियों से। जो हमारे पर मुसीबतें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नाराजगी का इजहार उम्मत खजरा से हवा टकरा कर जो पाकिस्तान की तरफ आ रही है, इस हवा के झोंके जो ऊपर नीचे होके जा रहे हैं और वो बदला रहे हैं। जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के नाम, शायद हुजूर हमसे खफा है गुनाह के नाम। हमें नहीं पता लग रहा, बड़ी नाराजगी चल रही है। 6 महीने हो गए, 6 महीने मौलाना अमजद साहब 6 महीने अपने रोजे पे किसी को फटकने नहीं दिया, भागो यहाँ से। तुम इस काबिल ही नहीं, हम इस काबिल ही नहीं कि हम अपने मोहल्ले की मस्जिद में जा सकें। 4 महीने ये भी दरवाजे बंद कर दिए थे, आज तक 25 मुल्कों को इजाजत मिली उम्र की, लेकिन रोजा मुबारक पर जाने की भी इजाजत नहीं मिली। पर मैं शर्म नहीं आती, बोली की कमेटियां उठाते हो, सूद पर कारोबार करते हो और मुझे सलाम करके आ जाते हो। यहाँ से झोलियों में खजूरें तो लेके जाता है, सीने में मेरी जिंदगी नहीं लेके जाता। जिस दिन तुम्हें पाकिस्तान जाना होता है, 10 रियाल दे के मेरी सुन्नत पर उतरा चला के मेरे ही पैरों में फेंक के चला जाता है, मेरे चेहरे पर डाल के चला जाता है। तुझे हक किसने दिया था? या अल्लाह ऐसे लोगों को मेरे पास ना भेज, मुझे ऐसे सलाम की कोई जरूरत नहीं। और मैं ठीक है अभी तू राजी भीतर रोजे पर भी कोई नहीं आएगा, बंद कर दिए। और मेरा हबीब परेशान ना हो, फरिश्ते थोड़ी है, बेशुमार आएंगे। 70,000 सुबह आएगा, 70,000 शाम आएगा। जो एक मरतबा फेरा मार के चला गया, क़यामत तक उसकी बारी नहीं आएगी। आज रो रहे हो कि हमारा कारोबार खराब हो गया, रो, तू कल खतरा वाला नाराज हो गया। अल्लाह की कसम नाराजगी है। रोटी दे रहा है, खिला रहा है, फरमाया मैं अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। सबसे वादा किया था तेरी पूरी जिंदगी का रिज़्क़ आखिरी लुक़मा जब तक तुझे ना खिला दूं, तुझे मौत के मुंह में नहीं उतारूंगा, मैं दूंगा। लेकिन मेरे पास सोच समझ के आना। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का इंतकाल हुआ, अल्लाह की तरफ से वही आई, मूसा अब जरा सोच समझ के बात करना, दुआएं देने वाली हमारे पास आ गई है। वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह अस्तगफर लहुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। जब मैदान माशर में खड़े होंगे तो कहेगा पहले उसे राजी करके लाओ, मैं क्या दिखाऊंगा? गंदी तहजीब की गंदी शादियों के फंक्शन,
میں کیا دکھاؤں گا؟ جنازے پر بدعت اور رسومات؟ اور یارو کتنی بے وقوفی والی بات ہے، مرنے والے کے اوپر تم نے کلمے والی چادر دے دی، اس کے سینے میں جھانک کے دیکھ کر کلمہ لے کے جا رہا ہے۔ 1 سال کے بعد جلسہ کرا لیا، تم دین کے ٹھیکیدار ہو، تم نے حق ادا کر لیا۔ ناراض نہ ہونا میری بات کے اوپر، میں اپنی فیس جو تم میری خدمت کرو گے کم از کم اسے تو حلال کر کے جاؤ۔ آج میرے گھر کے اندر ہمارے بچوں کا پروگرام تھا، 11:30 بجے تک فون کرتے رہے، میں کہا معذرت ہے۔ علماء کرام کی قربانیوں کو اللہ آج واہ عمر کا نعرہ لگ رہا تھا، 9000 قربانی دی گئی ہیں، پوری قیادت زمین کے اندر چلی گئی، تب جا کے واہ عمر کا نعرہ ہمارے حصے میں آیا۔ کراچی کے بندے کلندر جو غازی بھی ہے اور مجاہد بھی ہے، کیا پرسوں 8 ستمبر کو رو کے ہاتھ جوڑ کے نہیں کہہ رہا تھا میں تمہیں اپنی ماں کا نام بتاتا ہوں، بہن کا نام بتاتا ہوں، بیٹی کا نام بتاتا ہوں، بیوی کا نام بتاتا ہوں، تم ایک دن میں نام لے لے کے سینکڑوں گالیاں دو، لیکن صدیق کی بیٹی عائشہ کو گالی نہ دو، یہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ نبی کی حرم کو گالی نہ دو، یہ ہمارے سے برداشت نہیں ہوگا۔ اور ہمیں شرم نہیں آتی، ہم حیثیت سنی قوم ہونے کے انبیاء کا محترم اور آپ کو کالے کپڑے پہن کے بیٹھ جاتے ہیں، کیا وہ دکھائیں گے؟ کیا لے ہے کیا ہمارے پاس؟ مجھے بتاؤ۔ چلو میں آپ سے پوچھتا ہوں ہمارے پاس ہے کیا؟ بڑی شمشاد صاحب یا سیر تو میں دکان کھولی، کہاں کوئی نہیں آیا، لگتا ہے کبھی کسی نے کہا مولانا پانچ وقت تک نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا، ہم نے اللہ کے گھر میں جا نہیں سکا، کیوں نہیں آیا؟ کیا پاؤں نہیں ہے؟ کیا دل، سینہ، دماغ، آنکھیں اللہ نے کیوں نہیں بلایا؟ جاؤ بھاگو۔ یا اللہ ہوا کیا؟ تیری ماں کی مراد پوری ہوئی۔ یا اللہ ہوا کیا؟ جو تیرے باپ نے مانگا ہم نے دے دیا۔ الہ العالمین بتا کیا میرے باپ نے مانگا؟ کما کی پیٹ کی زندگی کا جب پہلا دن تھا تو رحم مادر میں آیا، تیری ماں گھر کے اندر خدک خدک کے پھر رہی تھی، تیرے باپ کی طرف دیکھ کے مسکرا رہی تھی، کہنے لگی آج ایسی خوشخبری سناؤں گی تو ہکا بکا رہ جائے گا۔ رات کا وقت آیا، تیرے ماں باپ اکٹھے بیٹھ گئے، کہنے لگی مبارک ہو تیری نسل آگے چلے گی، تیرے گھر میں خدا کی طرف سے مہمان آنے والا ہے۔ پوچھ تیرے باپ نے سر سجدے میں رکھ کے کیا مانگا تھا؟ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے تیری ماں کے کہا تھا اللہ اکبر، آنے والے کو آنے دے، میں اسے بڑا افسر بناؤں گا۔ تیری ماں نے تیرے باپ کا ہاتھ جھٹکا، کہنے لگی نا یہ بچہ میری مرضی سے پڑھے گا، میں اسے ہوائی جہاز اڑانے والا بناؤں گی، یہ بچہ میری مرضی سے بڑا بنے گا، میں اسے ایسے محکمے میں لے کے جاؤں گی جہاں سے پیسے کی ریل پھیل ہوگی، جو تمہارے ماں باپ نے تیرے اپنے پیٹ کے اندر تجھے رکھ کے جو مانگا اللہ فرما رہے میں نے دے دیا۔ کاش وہ ماں مانگتی، کیا مانگتی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ننھے حسین کو گود میں لے کے دودھ پلا رہی ہے اور روتی جا رہی ہے، قرآن کی تلاوت کی لوریاں سنا رہی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن کی لوریاں سناتے سناتے اماں نے رو کے دکھا دیا اور دل میں کہا ہوگا ہے میرے بچے اس دودھ کی قیمت کیا ادا کرے گا، اس واقعہ مستی کے اندر اس جھولی کی قیمت کیا ادا کرے گا۔ حضرت حسین نے بھی دودھ پیتے پیتے مسکرا دیا ہوگا اور اپنی ماں کو جواب عرض کی ہوگی اماں جان ایسی قیمت ادا کروں گا دنیا دیکھتی رہ جائے گی، اور میرے بچے کیا قیمت ادا کرے گا؟ اماں تم نے قرآن والے پگوڑے میں مجھے قرآن سنایا، میں کربلا کے میدان میں نیزے کی نوک پہ چڑھ کے مجھے قرآن سناؤں گا۔ ترس گئی ہماری زندگیاں، ترس گئی ہماری زندگیاں، مسلمانوں میں بدتمیزی نہیں کر کے جا رہا، میں آپ سے سوال کر کے جا رہا ہوں اور مجھے کوئی سیدھی مت دو، مجھے بھی کوئی راستہ بدلاؤ۔ دن رات ایک ایک دن میں 7-8 جگہ تقریریں کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ خطیب پاکستان تو کلوا بیٹھا لیکن صحیح معنوں میں آج تک خدا کا بندہ ہی نہ بن سکا، کملی والے کا صحیح معنی میں امتی نہ بن سکا۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ پڑھنے کے بعد یہ میری 35 سالہ خطابت، عمر میری 47 سال ہے، 12 سال کی عمر میں میرے استاد نے مجھے منبر پر بٹھا دیا تھا، 35 سالہ خطابت کا 35واں سال چل رہا ہے۔ ایمانداری کی بات ہے اگر میں اب
میں پانی پھر جائے گا. علماء کرام سے عرض کروں گا، میرے بڑے ہو، میرے بزرگ ہو، میری آنکھوں کا نور ہو، میرے سر کا تاج ہو، تمہاری جوتیوں کی خاک میری آنکھوں کا سرمہ ہے، میں بے گرامی کر کے نہیں جا رہا. اللہ اکبر. جمعہ المبارک کے اندر آدھے پونے گھنٹے کی یا 1 گھنٹے کی تقریر ہو، ایسا کوئی مسئلہ بتا دیا کرو، ایسا کوئی نبی کا بتاتے ہیں، ایسا کوئی نبی کا طریقہ بتلا دیا کرو جو 8 دن میرے کام آئے، گھر کے اندر 8 دن تک وہ میں عمل کرتا ہوں. اللہ اکبر. تاکہ نبی کی سنت میری زندگی میں عام ہو جائے، نبی کا طریقہ میری زندگی کے اندر عام ہو جائے، اللہ کا خوف میرے دل کے اندر آ جائے، چلتا پھرتا اللہ کا ولی بن جائے. اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ان کا دوست بن جائے، وہ اللہ کے دوست بن جائے، ان کی مدد اللہ جل شانہ ہر حال ہر آن ہر گھڑی کرنے لگ جائے. وہ زمین سے آسمان کی طرف دیکھیں، آسمان سے کے دیکھنے پر خدا کی مدد اتر آئے. اپنے آپ کو اتنا قیمتی بنا لے، اپنے آپ کو اتنا قیمتی بنا لے. جب کسی گلی سے تیرا جنازہ گزرے گا، کسی بازار سے تیرا جنازہ گزرے گا، لوگ چرپائی کو کندھا دے کے کلمہ شہادت کا نعرہ لگائیں گے. میرے جیسا پوچھے گا کون جا رہا ہے، کوئی کہے گا کمبو جا رہا ہے، کوئی کہے گا رانا جا رہا ہے، کوئی کہے گا ملک جا رہا ہے، کوئی کہے گا پٹھان جا رہا ہے. یہ در و دیوار پکار پکار کے کہیں گے ملک نہیں جا رہا، پٹھان نہیں جا رہا، عوام نہیں جا رہا. آنکھیں کھول کے دیکھو، اللہ کی قسم یہ محمد کا غلام جا رہا. اللہ نے تجھے بڑا قیمتی بنایا تھا، خلافت کے جوڑے پہنائے تھے، نبی کی نعمت کے تاج پہنائے تھے. جس جھولی کے اندر میرے عزیزو اللہ اکبر عمر کو اللہ نے ڈالا، اسی جھولی کے اندر اللہ نے ساری امت کو ڈال دیا. میرے حبیب یہ امت کا ریوڑ تیرے حوالے کر دیا. میرے نبی انہیں پاک کر کے جنت کے دروازے پہ لے جا. مجھے ایمانداری سے بتاؤ 23 سال کے اندر کوئی ایسا لمحہ بتاؤ رحمت والا نبی سکون سے بیٹھا ہو. عشاء کی نماز میں اعلان فرمایا، او لوگو جو آدمی غریب بھی ہو، غریب بڑا ہو، اس کی چلی بھی ماڑی ہو، اس کی ریڑھی بھی ماڑی ہو، غریب ہو، کبھی دہاڑی لگ جائے کبھی دہاڑی نہ لگے. فرمایا غریب ہو اور زیادہ بچوں والا ہو، کثیر العیال ہو، کثیر العیال ہو، غریب آدمی ہو، اپنی غربت کی وجہ سے فقے رکھنا، بھوکا رہنا پسند کرے، حرام کا مال اپنی طرف آنے نہ دے، حرام کا لقمہ نہ کھائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن مجھے جہاں نظر آ گیا، میں اس کے ماتھے پر بوسہ دوں گا، حوض کوثر پلا کے ہاتھ پکڑ کے جنت کی چوکھٹ پار کروا کے آؤں گا. اگلے دن فجر کی نماز ہوئی. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے بعد اٹھے، دعا سے پہلے مسجد سے جانے لگے. رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی. آپ نے فرمایا ابو درداء کہاں چلے؟ تو اللہ کے نبی 2 منٹ کی اجازت دے دو، ابھی آیا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. تھوڑی دیر کے بعد حضور کے سامنے آ کے بیٹھ گئے، ماتھے سے چہرہ صاف کر رہے ہیں جیسے کوئی بہت بڑا کام کر کے آیا ہو اور اس کے کلیجے کو سکون ہو. آپ نے فرمایا ابو درداء کہاں سے آیا؟ آپ نے فرمایا تھا غریب ہو، کثیر العیال ہو، اپنی غربت کو برقرار رکھے، اس وجہ سے اپنے بچوں کے منہ میں حرام کا لقمہ جانے نہ دے. میں اس کے ماتھے پہ بوسہ دے کے جنت کے دروازے پہ چھوڑ کے آؤں گا. فرمایا ابو درداء کیا تیری کمائی حرام کی؟ اللہ کے نبی نہیں، اللہ کے نبی میرا چھوٹا سا مکان ہے، کچی کچی چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں، میرے ساتھ والے مکان میں ایک یہودی رہتا ہے، کملی والے اس کے مکان کی دیواریں بھی اونچی، اس کی مکان کی دیواریں بعض جگہ یہودی آیا بعض جگہ مسلمان آیا، اس کے مکان کی دیواریں اونچی، کھجوروں کے درخت لگے ہوئے ہیں. صبح صبح اللہ اکبر جب حضرت عائشہ کے حجرے سے ٹھنڈی ہوا ٹکرا کر ہمارے گھروں میں پڑتی ہے، ہمارے درخت بھی لطف اندوز ہوتے ہیں، پھر پورے کھجور کے خوشیاں میرے گھر کی طرف لپک جاتے ہیں. کھجوریں خود بخود ہوا سے ٹوٹ کر میرے گھر کے اندر گر جاتی ہیں. میں ساری کھجوروں کو جو ہوا کے ذریعے میرے گھر میں آئی میں ان کو اکٹھی کر کے پڑوسی کے گھر کے اندر ڈال آیا تاکہ صبح اٹھتے میرے بچوں کے منہ میں حرام کا لقمہ نہ چلا جائے. آج گھر سے میں بھی باہر نکلتا ہوں، گھر سے آپ بھی باہر نکلتے ہیں، کمرے سے آواز آئے گی یہ بھی لے کے آنا ختم ہے، یہ بھی لے کے آنا ختم ہے، ہلدی چینی لے کے آنا
بچوں نے یہ کھانا یہ لے کے آنا. اور خدا کی بندی اپنے شوہر کی جیب میں جھانک کے بھی تو دیکھ, جتنی بڑی تجھے لسٹ پکڑا دی اتنی اس کی جیب میں گنجائش بھی ہے کہ نہیں؟ 20,000 روپے تنخواہ والا 50,000 مہینے کا خرچ کرتا ہے. آج جو عورتیں کہتی ہیں میری گود کے اندر بابا فرید الدین گنج شکر کا غلام آ جائے, کیا اس عورت نے اپنے شوہر سے پوچھا 20,000 کی تیری تنخواہ 30,000 روپیہ بتا کہاں سے آیا ہے؟ مولانا گواہ پڑھا ہوگا اور یقیناً پڑھا ہوگا. پہلے عورتیں جب صبح صبح شوہر کو گھر سے روانہ کیا کرتی تھی, باورچی خانے میں نہیں بیٹھا کرتی تھی, کپڑے دھونے والی جگہ پہ کھرے میں نہیں بیٹھا کرتی تھی. اللہ اکبر, جب شوہر گھر سے نیک کام کے لیے حلال کی کمائی کے لیے نکلتا تھا, یہ عورت دروازے پر آ کے کہتی تھی فی امان اللہ, جا گھر کی چھت سے تو نکل گیا, یا اللہ سے اپنی رحمت کی چھت کے نیچے چھپا لے. اور بھی آواز دے کے جب 2 قدم آگے چلتا تھا آواز دے کے کہتی تھی ایاک ولا قسم العرام, ادھر آ جا جلدی ادھر آ جا, دیکھنا ہمارے لیے اپنے بچوں کی سہولت کے لیے اپنے بچوں کے اسکول کے لیے خبردار حرام کا لقمہ نہ لے کے آنا. بھوکا رہنے کی جو تکلیف ہوگی وہ ہمارے سے برداشت ہو جائے گی, حرام کا لقمہ اندر چلا گیا جو قبر میں عذاب ملے گا وہ ہمارے سے برداشت نہیں ہوگا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا, فرمائے گا آدمی تھا مزدوری کرتا تھا, آہستہ آہستہ بڑھاپا آ گیا, لوگوں نے جوانوں کو ترجیح دی, جیسے تم خان کا ڈوب رہے ہیں کسی بڑے شہر میں چلے جاؤ, ایک چوک میں سارے مزدور کلر والا, پیٹ والا, بجلی والا اور اسی طریقے سے پانی والا سارے مزدور کھڑے ہوتے ہیں. اب تگڑا مزدور لے کے جائیں گے, مزدوری تیری مرضی کی کام میری مرضی کا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا, فرمایا اسی طرح ایک بزرگ آدمی سفید چٹی داڑھی والا, وہ بھی ہاتھ کے اندر سامان لے کے کھڑا تھا کہ مجھے بھی کوئی مزدوری پہ لے جاؤ. کسی نے اس پر توجہ نہ دی, 12 بج گئے, اسے پتا تھا آج کا دن بھی گزر گیا, میرے گھر کے اندر پکانے کھانے کے لیے کچھ نہیں. سامنے مسجد کا دروازہ تھا, 12 ساڑھے 12 بجے مسجد کھلی, وضو کر کے مسجد کے اندر بیٹھ گیا, نفلیں پڑھ کر سجدے میں جا کے رونے لگ گیا. الہ العالمین شام ہونے والی ہے, بچے بھوکے, کل بھی میرے گھر میں چولہا نہیں جلا تھا, آج بھی چولہا نہیں جلے گا, الہ العالمین کو انتظام کر دے, میں خالی ہاتھ بچوں کو جا کے کیا منہ دکھاؤں گا. اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, جسے نہیں ملی وہ ترس رہا ہے, جسے مل گئی وہ اس کی قدر نہیں کر رہا ہے. جاؤ جا کے درباروں پر جا کے دیکھ لو, عورتوں کا ہجوم ہے, ایک پتر دے دے, ایک دھی دے دے, اس کملی کو کون سمجھائے, کھاد کی کس کا آئی ہے اور آگ کس کے آگے پھیلا رہی ہے. خدا پاک کی قسم ہے, یہی توحید کے اندر دراڑ پڑ جاتی ہے. میں تمہیں اولیاء اللہ کے مزارات پر جانے سے منع نہیں کرتا, میں تمہیں اولیاء اللہ کی قبر پر جا کر دعا کرنے سے منع نہیں کرتا, بس اتنا کہتا ہوں اولیاء اللہ کو اولیاء اللہ کا مقام دو, اولیاء اللہ کو خدا کے برابر میں بدلا کر بٹھاؤ. یا اللہ مزدوری دے دے, یا اللہ مجھے آج کچھ دے دے, میں بچوں کو جا کے کیا دکھاؤں گا. یہ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے, ایک میری بات کی گواہی دے گا, تائید کرے گا کہ بوڑھا آدمی, ماں باپ کینسر کا مرض برداشت کر دیتے ہیں, اولاد کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کرتے. بڈھڑے کو پتہ لگ جائے پتر پریشان ہے, ڈر کے مارے پوچھتا نہیں, جھڑکی دے دے گا, لیکن ساری رات بستر پہ کروٹیں بدل بدل کے اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے. فاروق نگر کی غیور مسلمانوں, شہادت حسین عصمت صحابہ پر پروگرام سجانے والوں, آج میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے جا رہا ہوں. نوجوانوں, تم ملوں میں کام کرتے ہو, تم فیکٹریوں میں کام کرتے ہو, تم بازاروں میں کام کرتے ہو, جب صبح صبح اٹھا کرو ماں کی پیشانی پر بوسہ دے لیا کرو, اماں کے قدموں کو چوم لیا کرو. اگر بڈھڑا باپ تمہارے گھر کے اندر موجود ہے یا جوان باپ تمہارے گھر میں موجود ہے, دکان پر جانے سے پہلے اپنے باپ سے کہہ دیا کرو ابا جان ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے. حدیث پاک میں آیا اولاد کے لیے ماں باپ پروردگار عالم باپ کی دعا کو کبھی خالی نہیں موڑتا ہے. اور ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, ماں باپ کو ٹھکرا کر, ماں باپ کے قدموں کو ٹھکرا
پھر میں تجھے رحمت والی چادر کو ہاتھ لگانے دوں گا۔ اگر زندگی کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہو، خدا کی قسم اس فقیر کے پاس نومبر کے مہینے میں بھی ٹائم نہیں ہے، ابھی ستمبر ہے، اکتوبر ہے، 21-22 نومبر تک میرے پاس وقت کوئی نہیں، ایک دن میں 4 دعا ایک پہ پروگرام ہے۔ خدا پاک کی قسم آج بھی کئی پیر محل کے اندر پچھلے جمعے بھی لوگ مرید ہوئے، میری مریدی کا اللہ نے ایک سلسلہ چلا دیا، لیکن میرے عزیزوں خدا کی قسم آج کوئی آ کر ہاتھوں پہ بوسہ لیتا ہے، مجھے میری ماں کی دعا یاد آ جاتی ہے، کربوں والی تھی، بختوں والی تھی۔ ایک دن میں رات کو تقریر کر کے پتہ نہیں 12:30 1-2 بجے گھر آیا، رضائی کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، مجھے بلایا، اوپر میرا کمرہ تھا، مجھے بلایا، میرے ماتھے کو چوم کے کہنے لگی بیٹے تجھے پتہ ہے میں عشاء کی نماز کے بعد یا حفیظ ہوں یا ناصر کی تیرے لیے تسبیح پڑھتی ہوں، اور پھر میرے ماتھا چوم کے کہنے لگی فکر نہ کرنا، میں بے شک چلی بھی گئی، تیرے لیے میں نے اتنی دعا کر دی، قیامت کے پڑھنے دم تک تجھے کسی کی دعا کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ بڑے بڑے شیخ و فراز سے اللہ نے گزارا، بڑے بڑے حالات سے اللہ نے گزارا، لیکن میرے عزیزوں ایسے اللہ نے نکال کے باہر کھڑا کر دیا، پھر میرے دل نے گواہی دی، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ اگر اپنے بخت جگانے ہو، اپنی اولاد کے بخت جگانے ہو، خدا کے واسطے ماں باپ کو ناراض کر کے نہ مرنا، ورنہ آگے قبر کے اندر لیٹنا مشکل ہو جائے گا۔ صبح صبح تم سامان لینے کے لیے جاتے ہو، صبح صبح سودا لینے کے لیے جاتے ہو، دکانوں کے اوپر سامان کپڑے مل مل کے سبزیاں رکھی جاتی ہیں، کپڑے سے صاف کر کے فروٹ رکھے جاتے ہیں، اسی دکان کے آگے ایک ریڈی والا کھڑا ہے جس کے سامان پہ مکھیاں بیٹھ رہی ہیں، خدا کے واسطے گھن نہ کر، اللہ کے واسطے گھن نہ کر، 1 کلو سودا دکان والے سے لے لے، پائیا مرچیں اس سبزی والے سے لے لے جس کی سبزی پہ مکھیاں بیٹھی ہوئی، تیری مرضی، خود کھایا جا کے بکریوں کو ڈال دینا، خدا کی قسم تیرے ایک پاؤ لینے کی وجہ سے اس غریب کے گھر کے اندر چولہا جل جائے گا۔ یہی تو حسین کی شہادت کا مقصد تھا، خود تو کربلا کے میدان کے اندر کربلا کی تپتی ریت کے اوپر اپنے آپ گلے پہ چھرے چلوا لیے، لیکن امت سکھی رہ جائے، آل رسول سب کچھ قربان کر کے چلے گئے۔ سارا کی مزدوری مانگتا رہا، کسی نے مزدوری نہ دی، شام کو گھر کی طرف چلا اور اپنے گھر پہنچنے سے پہلے سوچنے لگا آج گھر جا کے کیا بہانہ لگاؤں گا۔ دروازہ بجایا، بیوی نے دروازہ کھولا، آنکھوں میں شرمندگی، ماتھے پہ پشیمانی کا پسینہ، سر نیچے کر کے اپنے بستر کی طرف جانے لگا، بیوی نے پیچھے سے آواز دی میں اپنی بھوک کا گلہ نہیں کرتی، تجھے کیا پتا آج میرے بچوں کو کیا کیا سوانے خواب دے کے سلایا ہے۔ ساری رات مصلے پر بیٹھ کے روتا رہا، اگلا دن ہوا، صبح پھر تیاری کی، بیوی سے کہنے لگا میں انشاءاللہ آج کچھ نہ کچھ لے کے آؤں گا، کہنے لگی ایاک ولا کسب الحرام، بچے بھوک کی وجہ سے مر جائے برداشت کر لینا، اگر بچوں کے منہ میں حرام کا لقمہ چلا گیا اللہ جنت کے دروازے کی خوشبو بھی سونگنے نہیں دے گا۔ دوسرا دن آیا، کسی نے مزدوری پہ نہ رکھا، شام کو گھر آیا، بیوی کہنے لگی خیر ہے 2 دن سے خالی ہاتھ لوٹ رہے، سنو، دروازے پہ کھڑے ہو کے مسکرا دیا، اللہ اکبر نہ چاہتے ہوئے ہنسنا شروع کر دیا، کہنے لگا پریشان نہ ہو، جس کی مزدوری کر کے آیا میرا مالک بڑا سخی ہے، وہ کسی کی مزدوری رکھتا نہیں، اگر آج اس نے مزدوری رکھ لی اللہ اکبر کل 10 گنا زیادہ دے دے گا۔ اس کی عورت کی سمجھ میں نہ آیا، بستر پہ جا کے لیٹ گیا۔ تیسرا دن کہنے لگا آج کچھ نہ کچھ لے کے آؤں گا، جب بازار نکلا اللہ اکبر پھر کسی آدمی نے کسی کام کروانے والے نے ہاتھ نہ ڈالا۔ تیسرے دن مسجد میں جا کے بیٹھ گیا، یا اللہ میں امتحان دینے کے قابل نہیں، یا اللہ میں آزمائشوں کے قابل نہیں، میں تو تیرا ایک گناہگار سا بندہ، اللہ میرے پہ رحم فرما دے۔ ادھر اس نے رونا شروع کیا، ادھر پردے میں اس کا نظام حرکت میں آ گیا۔ شام ہوئی، گھر کی طرف چلا، 3 دن سے جو خالی تھیلا لے کے جا رہا تھا وہ خالی تھیلا اس کے ہاتھ میں تھا۔ مکان کے باہر بستی سے باہر کی جھاڑیاں سیدھی اس میں بیٹھ کے اپنے گھر کی دروازوں کو تکنے لگا، کہنے لگا یا اللہ بہانے سارے ختم
بچوں کے سامنے جا کے کیا بہانہ سکھاؤں گا، کیا بہانہ لگاؤں گا؟ اللہ اکبر، لڑکھڑاتے قدم سے اٹھا، دروازے تک پہنچا، چھوٹی چھوٹی دیواروں کے اوپر سے کھانے پکنے کی خوشبوئیں باہر آ رہی تھی، پریشان ہو گیا، کون ہے؟ مجھے مزدوری ملی کوئی نہیں، گھر کے اندر کھانا دو، دے کے چلا گیا، راشن کون دے کے چلا گیا کہ سبزی ترکاری پک رہی ہے، دروازہ بجایا، بیوی مسکراتے آئی، کہنے لگی جی آیا نو، بسم اللہ بسم اللہ، ایسا تیرا پیارا مالک ہے، اس کی نوکری نہ چھوڑنا، اس کا کام پورا پورا کرنا۔ شوہر کہنے لگا کیا ہوا؟ کہ تجھے نہیں پتا، جس مالک کی تو نوکری کر کے آتا ہے اسی کا ملازم گھر پہ آٹا بھی دے کے چلا گیا، سبزی بھی دے کے چلا گیا۔ اللہ اکبر، میں نے پوچھا کہاں سے آیا؟ کہ تیرا شوہر جس مالک کی مزدوری کرتا ہے اس مالک نے بھیجا۔ ایک پیغام اور دیا کہ اپنے شوہر سے کہہ دینا تو ہماری مزدوری میں کمی نہ کرنا، ہم تجھے دینے میں کبھی کبھی نہیں کریں گے۔ آؤ تو صحیح اللہ کے گھر میں آ کر تو دیکھو تو صحیح، صبح صبح آواز دی جا رہی ہے، کہاں میرا بندہ؟ الصلاۃ خیر من النوم، اب میرے بندے سونے کا وقت نہیں، میرے بندے میرا وعدہ، اور میرے بندے میرے قرآن نے وعدہ کر لیا، اپنے نبی کی زبان سے وعدہ کر لیا، میرا بندہ 2 منٹ کے اندر آ جا، 5 منٹ میرے گھر میں بیٹھ کے مجھے بکھڑا دکھا جا، 24 گھنٹے تیرے پہ رحمت نہ برساؤں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ 5 وقت اللہ بلاتے ہیں، فرمایا بندو آ جاؤ، نہیں آؤ گے تو پھر ایسا وقت آئے گا، تم آنا چاہو گے میں تمہیں آنے نہیں دوں گا۔ 8 مارچ کو ایک اعلان ہوا، جان دو یہ کرونا وائرس تھا، 8 مارچ کو ایک اعلان ہوا، یہ لاک ڈاؤن تھا، کیا اعلان ہوا؟ یہ تو اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اللہ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہے، کیا اعلان ہوا؟ ایک اعلان مکر کے فرعون نے کیا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں بڑا معاذ اللہ رب، میرے سے بڑا رب کوئی نہیں۔ نقد عذاب آیا، پانی کی موجوں کے حوالے کر کے قیامت کی صبح تک اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ النار یورعون علیہا غدوا وعشیا، ابھی تک جہنم کے عذاب کے اندر جلا پڑا ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، 8 مارچ کو ایک اعلان ہوا، کس نے اعلان کیا؟ جس کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا، جس نے اعلان کیا جس کے گلے میں چادر نہیں تھی، جس کے سینے پہ کپڑا نہیں تھا، جس کے تن کے اوپر برقع نہیں تھا، اس نے آ کے اللہ سے کھلا کھلا بغاوت کی۔ حکومت پاکستان کے قانون سے نہیں، اپنے مرد سے نہیں، اپنے باپ سے نہیں، پاکستان کی عوام سے نہیں، سرکاری اداروں سے نہیں، افواج پاکستان سے نہیں، اس نے کھلا کھلا اللہ سے بغاوت کی۔ اللہ غنی، گلے سے دوپٹہ نکال دیا، شلوار ٹخنوں سے اونچی کر لی، ڈھولک کی تھاپ پر، گھنگرو کی کھنک پر، پائل کی چھنک پر اس نے بار بار ڈھولک کی تھاپ مارا اور ہاتھ مار کے کہنے لگی میری مرضی میرا جسم ہے، میری مرضی میرا جسم ہے، میری مرضی شادی کروں یا نہ کروں، میری مرضی بچے پیدا کروں یا نہ کروں، میری مرضی باورچی خانے کا کام کروں یا نہ کروں۔ ایسے اس نے بے غیرتی کے جملے نکالے، فرشتوں نے بھی آنکھیں کھول کے زمین پر دیکھنا شروع کر دیا۔ یا اللہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں فرشتے کہہ رہے تھے اللہ اکبر، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، اللہ نے جواب دیا تھا قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یا اللہ یہ وہی لوگ ہیں جو کھلا کھلا بغاوت کر رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، اس نے جو کرنا تھا کر لیا، یہ میری نرمی سے نجائز فائدہ اٹھا گئے، میری خاموشی سے نجائز فائدہ اٹھا گئے، میرے رحمت والا نبی کی جھولی میں ڈالا، انہوں نے میرے نبی کی قدر نہ کی، نجائز فائدہ اٹھا گئے۔ یہ کہہ رہے میری مرضی میرا جسم ہے، ان کے پردوں نے نہ روکا، ان کے بچے کہنے لگے ابھی تو اس کے دودھ کے دانت نہیں ٹوٹے، ان کے بچے کہنے لگے گڑیا ہی ہے، اے تو گڑیوں کا پٹولا ہی ہے، ان کو کھیلنے دو۔ ایسی ایسی بغاوت کرتی، ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، بھائیوں کی غیرت بھی ان کی آنکھوں سے نکل کے چلی گئی۔ اللہ نے فرمایا تم بے غیرت بن گئے، میں تو بڑا غیرت والا۔ اس نے سر سے دوپٹہ اتار کر اسلام آباد کے چوک میں پھینک دیا۔ 15 مارچ کا انتظار کرو، صرف 5 دن کا انتظار کر لو، صرف 7 دن کا انتظار کر لو۔ عورت کہتی ہے میں برقع نہیں اوڑھوں گی، ماس کی صورت میں میں ان کے مردوں کو برقع نہ پہنا دوں تو مجھے اپنا رب نہ کہنا۔ یا اللہ کیا اس جملے سے ناراض ہو گیا؟ اور میں تم نے میری ناراضگی بھی دیکھی کہاں ہے؟ میں تمہارے تجارتی مراکز بند کروں گا، تمہیں ہر
مجال تھی جو 100 روپے کے اوپر بک جائے؟ انتظامیہ کی، میں سب کی بات نہیں کرتا، انتظامیہ کی کیا مجال تھی جب 50 روپے کا نوٹ لے کے چلان چھوڑ دیں؟ نجائز اپنے اندر اتار رہے ہو، خدا کے واسطے اگر کوئی انتظامیہ کا بندہ بیٹھا ہے، مجھے نہیں پتا، بیٹھے بیٹھے توبہ کر لے، وگرنہ ایک وقت آئے گا توبہ کا بھی دروازہ بند ہو جائے گا۔ فرمایا تمہارے تجارتی مراکز بند کروں گا، تمہاری یونیورسٹیاں بند کروں گا، تمہارے کالج بند کروں گا۔ لڑکے کو لڑکی کے ساتھ بٹھا کے اکٹھا پڑھایا، یہ کون سی تعلیم ہے؟ تمہیں غیرت نہ آئی، تمہارے خدا کو حیا آ گیا؟ اللہ اکبر۔ مسجد کے اندر شور شرابہ، مولویوں پر الزام لگا دیے، مؤذنوں کو دھکے دے کے نکال دیا۔ اللہ اکبر۔ موٹر وے پر اکیلی عورت کی عزت کو تار تار کر رکھ دیا۔ میرے عزیزو اللہ اکبر۔ امریکہ کی جیل سے ایک بہن کا پیغام آیا تھا، کہ لگی مسلمانوں تم تو بے غیرت ہو گئے ہو، لیکن میری غیرت ان بے غیرتوں کو اپنے اوپر چڑھنے نہیں دیتی، اس لیے آج جو کل رات گزری 10 انگریزی فوجوں نے میرے ساتھ معاملہ کیا، درجگی کی ہے، اس لیے شرمندہ ہو کے دنیا سے جا رہی ہوں، کل قیامت کے دن اپنے حق کا مطالبہ اللہ سے کروں گی۔ اس لڑکی، نوجوان لڑکی نے اسی جیل کے اندر دیواسی جیل میں دیوار میں ٹکرے مار مار کر اپنے آپ کو شہید کروا لیا، اپنے آپ کو زخمی کرا کے دنیا سے چلی گئی، قیامت کی صبح تک وہ شہیدہ بن گئی۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، آپ نے 14 اگست کو اسلامی پرچم لہرایا، بڑی اچھی بات ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا، بڑی اچھی بات ہے۔ آپ ریلیوں میں گئے، بڑی اچھی بات ہے۔ آپ جلوسوں میں گئے، بڑی اچھی بات ہے۔ اس آدمی کو میں کیا کہوں گا؟ اس نوجوان کو میں کیا کہوں گا؟ اس بوڑھے کو میں کیا کہوں گا؟ میں اسے غدار وطن کہوں گا، میں اسے صحابہ کا غدار کہوں گا، میں اسے نبی کی نبوت کا غدار کہوں گا۔ کون تھا جس نے میرے عزیزو 14 اگست کو اپنے موٹر سائیکل پر سبز ہلالی پرچم لگایا اور اسی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا، اور کان کے اندر جو روپیاں دے رکھی تھی وہ کان کے اندر انڈیا کا گانا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت یہ نعرہ لگا تھا، اے وطن کے جوشیلے جوانوں، یہ دھرتی ہے ہمارے فضائے تمہیں سلام کہتی ہے۔ جب پاکستان کا پرچم لہرا کر گاڑی کے اندر انڈیا کے گانے سن رہا تھا، یہ دھرتی تجھے سلام نہیں کہہ رہی تھی، بلکہ مراد نمک حرام کہہ رہی تھی۔ جارج بارڈر کے پیچھے جن بہنوں کو چھوڑ کے آئے تھے سن 1947 میں، باپ ادھر آ گیا، بیٹی وہاں رہ گئی، شوہر ادھر آ گیا، بیوی وہاں رہ گئی، سڑک پار کھڑے ہو کے آپ نے میرے وعدے کیے تھے، فکر نہ کرنا، فکر نہ کرنا، عنقریب تمہیں چھڑانے کے لیے آئیں گے۔ میرے عزیزو، 73 سالہ آزادی کا دن منایا گیا، ادھر 21 قوموں کی سلامی ہو رہی تھی، ادھر ساری سید زادیاں، تیری بیٹی، میری ماں، تیری میری بہنیں جھولی پھیلا پھیلا کے رو کے کہہ رہی تھی، تم تو وعدہ کر کے گئے تھے ہمیں لینے کے لیے آؤ گے۔ روزانہ سکھوں کے بستر پر، روزانہ ہندوؤں کے بستر پر سید زادیوں کو بچے جننے پڑ رہے ہیں، مسلمانوں تمہیں غیرت کا بھاؤ اٹھائے گی۔ سید زادی پکار اٹھی، قاری علی ملتانی رحمت اللہ علیہ سن 1978 میں ہندوستان میں، اور میں نبی نام انداز لاٹھی لے کے چل رہا تھا، لوگ ہاتھ پکڑ کے جا رہے تھے، ایک عورت دروازے پر جھاڑو دے رہی تھی، دیکھ کر مجھے رک گئی کہ کون ہے؟ کہ موسلے ہے۔ کہاں سے آئے گا؟ پاکستان سے۔ قاری صاحب کہنے لگی، مجھے اوئے کر کے پکارا کہ میری بات سن کے جا۔ اللہ اکبر۔ میں قریب ہوا، کہنے لگی تم بے غیرت کب سے بن گئے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ 30 سال پہلے وعدہ کر کے گئے تھے اب تجھے آئیں گے انڈیا کی فوج سے، ہم آئیں گے کافروں کی فوج سے آزادی دلوا کر تجھے اسلامی ملک لے کے جائیں گے۔ ان 30 سالوں میں 10 بچوں کی ماں تو بن گئی، میرا بھائی مجھے ان کی قید سے آزاد کرانے کے لیے نہیں آیا۔ جاؤ پاکستان والوں سے کہہ دینا تمہیں 14 اگست کو یوم آزادی منانے کا کوئی حق نہیں۔ 6 لاکھ قربانیاں، 6 لاکھ افراد مرد عورت بکرے گائے کی طرح ذبح کیے گئے، تب پاکستان کی بنیادیں بنی۔ ہم اتنے نکمے تو نہیں تھے جتنے آج بن گئے، اور 25 ملکوں کو عمرے کی اجازت ملی۔ پاکستان تو اسلام کا گھر ہے، پاکستان تو اسلام کا قلعہ ہے، خدا پاک کی قسم ہے 25 ملکوں کو اجازت دی، پاکستان کو عمرہ کرنے کی ابھی بھی اجازت نہیں۔ حکومتی پالیسیاں کیا ہوتی ہیں؟ خدا پاک کی قسم ہے حکومتی پالیسی اس کی وجہ سے رکاوٹ نہیں۔ جب پکوڑے بیچنے والے جا سکتے ہیں، فیکٹری والے رہ سکتے ہیں، جب چھاپڑی فروش جا کے خدا کا گھر دیکھ کے آ سکتے ہیں، اب امیر بھی نہیں گیا، غریب بھی نہیں گیا، فرمایا تمہیں شرم نہیں
نہیں آئی، جس تمہیں شرم نہیں آئی، جس نے کہا تھا میری مرضی میرا جسم ہے، تم نے استغفر اللہ نہ پڑھا، میں حرم کے دروازے بھی بند کروں گا، نبی کی مسجد کے دروازے بند کروں گا، لوگ دور کھڑے ہو کے ترسیں گے، رمضان المبارک کو 27 کی رات کو 10 لاکھ روپے دے کے جاتے تھے، ان کے لیے بھی میں بند کر دوں گا۔ اللہ اکبر، یا اللہ کب تک بند رہیں گے؟ فرمایا اجتماعی گناہ ہوا، اجتماعی توبہ نہیں کریں گے اور سوالہ راضی نہیں ہوگا۔ میرے سمیت آپ میں ایسا کون بیٹھا ہے جو کہتا ہے میری غلطی سے ہوا؟ کوئی بھی اپنی غلطی تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ جن کے ہاتھ میں میں نے 1988 میں بیعت کی، حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا محمد احمد لاڈ صاحب سے اگر ملاقات ہو جائے، رائے گڑھ کے اجتماع میں ان سے پوچھ لینا کہ 30 سال تک حضرت جی کے پاس پورے دنیا سے جو ڈاک آیا کرتی تھی، 30 سال ڈاک پہنچاتے رہے۔ صبح بہار اور گجرات کے حالات اس وقت بڑے خراب تھے، انڈیا کے اندر قتل و غارت تھی، اللہ علی بڑا قتل عام تھا۔ مولانا محمد احمد لاڈ صاحب دعوت کنفیوز ہو، کہتے ہیں میں ڈاک لے کے حضرت جی کے حجرے میں گیا، تو تکیے پہ سر رکھا ہوا، سر ننگا اور بعض اپنی آنکھوں پہ رکھا ہوا، ادھر ادھر سے آنسو نکل رہے تھے۔ میں نے جا کے سلام کیا، حضرت جی نے فرمایا محمد احمد ڈاک بعد میں دینا۔ میں نے بتا ان کی حالات کیسے ہے، میں نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا آج بھی گجرات میں بڑی قتل و غارت ہوئی۔ حاجی نام الحسن بیٹھ گئے، اپنا کرتے کا پلہ اپنے منہ پہ رکھ کے جھجکوں کے ساتھ رونے لگے۔ فرمایا محمد احمد یہ سارا بتاؤ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ پھر چیخ ماری، فرمایا سارا انعام الحسن کے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ امریکہ نے یوں کر دیا، انڈیا نے یوں کر دیا، حکومت نے یوں کر دیا، فوج تو نے یوں کر دیا، تو نے کچھ نہیں کیا۔ 8 دن گزر جاتے ہیں، خدا کو منہ دکھانے نہیں آتا۔ اتوار کے دن چھٹی ہو، صبح صبح والی بال کھیلنے جاؤ گے، اس وقت تمہیں نیند کیوں نہیں آتی؟ 2,000 روپے شرط لگا کے میچ کھیلنے جاتے ہو، اس وقت نیند کیوں نہیں آتی؟ تمہیں صبح کے وقت نیند کیوں آتی ہے؟ اللہ اکبر، فاروق نگر والوں اور اللہ کی موجودگی میں جملہ دے رہا ہوں، لے کے چلے جانا اور تھوڑی دیر سونے سے پہلے سوچنا، اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھو۔ میں مجھے بھی جہاں موقع ملتا ہے، کبھی دین پور میں، کبھی خان پور میں، کبھی حضرت حالجی والوں کے پاس، کبھی بھیل شریف میں، کبھی امروڑ شریف میں، جہاں مجھے موقع ملتا ہے اللہ اکبر چلا جاتا ہوں۔ اللہ والوں سے سنا، فرمایا اور لوگوں گھر کے بیڑے میں چڑیوں کے آنے سے پہلے اٹھ جایا کرو، اپنے گھر کے اندر چڑیوں کے چہچہانے سے پہلے تمہارے گھروں میں درخت ہوں گے، کپڑے ڈالنے والی تاریں ہوں گی، فرمایا ان پر آ کر پرندے بیٹھ کر چیچی کرنے لگے، ان سے پہلے اٹھ جایا کرو۔ خدا پاک کی قسم ہے، پرندے جب تمہارے گھروں کے اوپر سے گزرتے ہیں، تمہیں سوتا دیکھ کر تمہارے پہ خدا کی لعنت برسا کے چلے جاتے ہیں۔ یہ چڑیاں جو آ کے چیچی کرتی ہیں، وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، چڑیاں بھی صبح صبح اللہ اللہ پکار رہی، تو کیسا ہے ساری رات اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا رہا، صبح تجھے میرے عزیزوں، صبح تجھے اٹھ کر 2 رکعت پڑھنے کی توفیق نہ ملی، میں کیسے بات جاؤں؟ نبی تیرا وارث ہے۔ بات آلے رسول کی کرتے ہو، بات میرے عزیزوں جنت کے شاہ سوار کی کرتے ہو، بات جنت کے سردار کی کرتے ہو، اور میرے عزیزوں اپنا حال یہ اتنی سی بات پہ کوئی لوگ جوک ہو جائے، صدیاں لگ جاتی ہیں، صدا نہیں ہوتی، لڑ رہے اپنی طرف دیکھوں تب رونا آتا ہے، آپ کی طرف دیکھوں تب رونا آتا ہے۔ نفرتوں کی آگ نے گھر کے گھر جلا دیے، 4 بھائی ایک دور میں رہ رہے، ایک بھائی لاہور شفٹ ہو گیا، کہتا ہے انہاں پراواں دی شکل دیکھن نوں میرا دل نہیں کرتا، ہے تے میرے پیو دے پتر لیکن بڑے یوں نے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ایک ماں کے پیٹ میں پلنے والا، ایک بیڑے میں کھیلنے والا۔ پچھلے سال میں کراچی میں گیا، جس گھر میں ٹھہرا تھا، ساتھ والے گھر سے 4 بہنوں کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے اپنے خادم سے کہا، میں گجل سے کہ اندر کیا ہو رہا ہے دیکھ تو صحیح۔ اللہ اکبر، خادم نیچے اترا، کہنے لگا مولانا یہ جلسہ خراب نہیں ہوا، باپ کو بڑے 1 سال گزر گیا، 4 بہنیں اپنے بھائی کے سینے کے ساتھ لگ کے رونے آئی تھی، آج ابا کو پڑھ کے بخشے، لیکن بھائی سمجھا پہلے حصہ مانگنے آئی، بھائی نے سوٹا اٹھایا، تھپڑ
پھاڑ کر کے رکھ دیا. ایسا آدمی آج تک نہیں سنا جس نے رات کے اندھیرے میں بیوی سمیت 11 بچوں کے گلے پہ چھرا چلا دیا. مجھے ایک بات تو بتاؤ، اور بھی ریکارڈ کرا رہا ہوں، ایک بات تو بتاؤ، جب تیرے میرے کرتوت یہ موبائل کی فیس بک کے اوپر جب دوسرے ملکوں میں جا کے گرتے ہوں گے، خدا پاک کی قسم تجھے مجھے دیکھ کے تالیاں پیٹتے ہوں گے، کہتے ہوں گے ایسوں سے ہم کافی اچھے ہیں، ایسے مسلمان ہیں، اب تو جانوروں کا لحاظ کرتے ہیں، ان کو بھائیوں کا بھی خیال کوئی نہیں ہے. کس حسین کا تذکرہ سننے آئے ہو؟ دونوں بھائیوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی، جنتی جوان لڑ پڑے، ایک حضرت حسن حضرت حسین نوک جھوک ہو گئی، دو دنوں کے ایک دوسرے سے ملتے ہی نہیں. مسجد نبوی میں آ رہے، دور سے ایک دوسرے کو دیکھ کر ٹھنڈا ہو کر بھر رہے ہیں. وہ کہہ رہے یہ میری ماں کا جایا، یہ میرے باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک. جب تیسرے دن عصر کی نماز ہو چکی، حضرت حسین سے روانہ کیا، کاغذ قلم منگوایا، حضرت حسن کو سلام کا کہ میرے بڑے بھائی السلام علیکم، میں تیرے سے زیادہ کچھ نہیں کہتا، نانے کی 2 حدیثیں لکھ کے بھیج رہا ہوں. پہلی حدیث کہ تم نے نانا ابو سے نہیں سنا تھا، وہ آدمی مومن ہی نہیں، وہ آدمی مسلمان ہی نہیں جو اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض ہو جائے. کیا نانا ابو کی تم نے حدیث نہیں سنی؟ ابو نانا ابو کہتے تھے مسلمان اگر لڑ پڑے جو صلح کرنے میں پہل کرے گا پہلے جنت میں جائے گا. اور میرے بھائی حدیث مجھے یاد ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ میں صلح کرنے کے لیے تیرے دروازے پر آ جاتا، لیکن نانے کے سامنے حوض کوثر کے پاس سے گزرتا، پہلے میں جنت میں جاتا پھر تو جاتا. بڑے بھائی کی شان میں گستاخی ہو جاتی. بھائی میں تیرے انتظار میں گھر کے باہر آ کے کھڑا ہو گیا، یہ خط پڑھ کے جلدی آ جا، مجھے سینے سے لگا تاکہ پہلے تیرا نمبر آ جائے. قیامت کے دن میدان محشر میں بڑا پہلے جنت میں جائے، چھوٹا بعد میں جائے، تاکہ ابا اور نام محمد کی روح کو، اللہ اکبر، نام محمد کی روح کو سکون مل جائے. یہاں لڑکے دیکھ لو، بھائی بھائی کی لڑائی ہو گئی، بھائی کی بیٹی گھر بٹھا دی. ایسے سسرال کے اندر ایسے گھروں میں بچوں کی شادی کر دی. خدا پاک کی قسم ہے، رو کے کہہ رہی ابا جہاں کتا باندھتا ہے اس قلعے پہ باندھ دیتا، ایسے گھر میں نکاح نہ کرتا. تم نے بچیوں کا رونا سنا ہی نہیں. آج میں لیٹ ہو گیا، ورنہ 11 بجے سے 1 بجے تک کا ٹائم ہے. روم ملک 65,000 باہر کے ممالک والے سنتے ہیں. جب جمعہ پڑھانے کے لیے بیٹھتا ہوں، خدا کی قسم جب جمعہ ختم ہوتا ہے اپنے بجے میں 2,500-3,000 کا تو مجھے پتا کوئی نہیں، 1 لاکھ 1.25 لاکھ سے اوپر آدمی موبائل کے اوپر پوری دنیا میں سنتا ہے. ایک عورت کا ایک دن اچانک فون آ گیا، امریکہ کی بہت بڑی ڈاکٹر تھی، فون آ گیا، اللہ اکبر، کہنے لگی مولانا عبدالحنان کا میں کراچی کی رہنے والی، پیدائش میری امریکہ کے اندر ہوئی، گندی تہذیب میں اتنی آگے چلی گئی، مجھے پتہ ہی نہیں شلوار کیا ہوتی ہے. کلبوں میں ناچتی تھی، کمائی گھر کے اندر لاتی تھی. مولانا ایک فنکشن میں تیرا موبائل، تیرے موبائل پر ایک فنکشن میں موبائل کے اوپر تیرا بیان آیا، میں نے غور سے سنا، تو بیٹیوں کے بارے میں کہہ رہا تھا، تو اللہ اکبر، بایزید مستعفی کا قصہ سنا رہا تھا، ایک طائف اور بایزید مستعفی کا. مولانا تیری بات کا اثر دل پر اتنا ہوا، وہ دن آج کا دن کلب جانا تو دور کی بات، میرے گھر سے قدم باہر نہیں رکھا. مولانا تمہارا ہمارا 10 گھنٹے کا فرق ہے، مولانا تمہارے یہ ٹائم ہو رہا ہے، ہمارے تہجد کا وقت ہو رہا ہے. نہیں یقین آتا ویڈیو کال ملا کے دیکھ لیں، جو راتوں کو 2-2 بجے تک ناچا کرتی تھی، مصلی پہ بیٹھی، اس کے سامنے اللہ کا قرآن پڑا ہوا ہے، فون رکھا، میں سجدے میں گر گیا. میں نے کہا اللہ ایک بندہ بندی تیری رات پر آ گئی، خدا پاک کی قسم عبدالحنان کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. ابھی بھی 24 تاریخ کو انشاءاللہ چکوال جا رہا ہوں 10-32 اجتماع میں، ہر سال جاتا ہوں. پیر عبدالشکور صاحب کے یہاں 2 اجتماع ہوتے ہیں، ایک چکوال میں ہوتا ہے، ایک راولپنڈی میں. میں راولپنڈی حضروں سے تقریر کر کے آ رہا تھا ضلع اٹک سے، تو پیر کو وہاں پہ رات کو عشاء کے نماز کے بعد وہاں تھا، پتہ نہیں یحییٰ عباسی صاحب کی تقریر ہو رہی تھی، اس کے بعد میرا نمبر تھا. اللہ غنی، 2 بچے، کیا عمر ہوگی 6-7 سال کی، پگڑیاں باندھی ہوئی، دونوں ہاتھ میں قیمتی پھولوں کے گلدستے لائے.
آئیے قبول کر لیجئے۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہ ان کی والدہ باہر کھڑی ہے، آپ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا یار رش ہے، عورتوں سے ملوں گا، کوئی موبائل کی کو تصویر بنا کے چڑھا دے، میں بھی سر کام کرتا۔ کہ مولانا آ جاؤ، خدا کی قسم کب سے بےتاب ہے۔ میں تقریر کرنے کے لیے مسجد میں جانے لگا، اس عورت نے مجھے کہا بھائی میرے سر پہ ہاتھ پھیر دے۔ میں نے کہا محمد کی شریعت اجازت نہیں دیتی کہ بھائی خدا کے واسطے۔ پھر میں نے اپنے رومال کو اپنے ہاتھ پہ یوں کر کے لپیٹا، اس کے سر پہ رومال رکھ دیا، ہو کے بھر بھر کے رونے لگی، کہنے لگی ماں باپ کے مرنے کے کئی عرصے کے بعد آج بھائی نے بھائی بہن کے سر پہ پیار کیا ہے۔ کہنے لگی میری داستان سن لے۔ میں نے کہا 2 منٹ کے اندر سنا۔ اس لڑکے نے اپنی داستان سنائی، لڑکے نے اس کی داستان سنائی۔ کہنے لگا مولانا اللہ اکبر، شوہر کا انتقال ہو گیا، سسرال والوں نے اس طرح سے نکال دیا کہ حصہ مانگے گی، بہن بھائیوں نے رکھا کوئی نہیں، بہن طلاق لے کے آ گئی، برادری میں کیا پوری کھائیں گے۔ سنو فرمان مصطفیٰ، حضور نے فرمایا تمہیں بتاؤں سب سے بہتر صدقہ کرنے کا ذریعہ کون سا؟ رحمت والے نبی بتا، فرمایا جو بچی طلاق لے کے اپنے گھر کے اندر آ جائے اس پہ خرچ کرنا سب سے بڑا صدقہ ہے۔ بہن طلاق لے کے آ گئی، بیوی کہہ رہی ہے اینو میرے بچہ اینا سائے میرے بچے آتے بہن نہ دئی، جیسے گھر سے نکال یا میں ماں کے گھر جا رہی ہوں، جب یہ دفعہ ہو جائے گی تب میں آؤں گی۔ وہ مرتی کیا نہ کرتی۔ سگا بھائی کہہ رہے ابا تے مر گیا، مصیبت میرے گلے سے پا کے چلا گیا، میں تو آگے پریشان آتا ہوں، ابا جب تک میں روٹی نہ کھا لے اینا تو میرے سامنے نواز دیا کر۔ خدائے پاک کی قسم ہے جب وہ بہنیں بھائیوں کو ارمان سے دیکھتی ہوگی جن کا بھائی پیار کے بجائے گالیاں دے کے چلا جاتا ہے، جب وہ مصلے پہ بیٹھ کے روتی ہوگی، خدا کی قسم ہے ان کے ساتھ اللہ کی ساری مخلوق رونے لگ جاتی ہوگی۔ کیا تماشا بنایا ہوا ہے؟ دائیں سے لے کے بائیں، بائیں سے لے کر دائیں تک سارے ذمہ داروں سے، سارے مالداروں سے عرض کر کے جاؤں گا مرنے سے پہلے اپنی جائیداد کا حصہ بچوں میں تقسیم کر جاؤ، ورنہ خدا کی قسم ہے بیٹوں کے سپرد کر کے جاؤ گے، اللہ کی عزت کی قسم ہے بھائیوں کے گھر سے زکات تو ملے گی، بہنوں کو حصہ نہیں ملے گا۔ کہنے لگی مولانا شوہر کا انتقال ہو گیا، سسرال والوں نے نکال دیا، بھائیوں نے اس گھر سے رکھا کوئی نہیں، کہاں سے خرچہ کریں گے؟ مولانا 2 بچوں کا رونا دیکھا نہیں جاتا تھا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یار اتنا پیار نہیں کرتے جتنا ماں باپ پیار کرتے ہیں، کہ مولانا دیکھا نہیں جاتا تھا۔ میں نے ان بچوں کی روٹی کی خاطر غلط قدم اٹھایا، مولانا جب تک کسی کے بستر پہ کپڑے نہ اتار دی میرے بچوں کو تو روٹی کوئی نہ دیتا۔ کہ مولانا میں زندہ ایک چلتی پھرتی ایک مردہ عورت تھی، ایک جانور کی طرح جو مجھے فون کرتا، جو بلاتا، میں نے ان کانوں سے اس لڑکے سے سنا کہ جو بلاتا بس کام ہو جاتا۔ کہ ایک دن مولی صاحب میں اپنی عزت اجاڑ کے آ رہی تھی، ایک دکان پہ بھی لوڈ کرایا، اس دکان کے اوپر تیرے موبائل کے اندر تیرا بیان چل رہا تھا، بیٹیوں کے حقوق میں عرض کر رہا تھا، مولانا میں 35 منٹ وہاں کھڑی رہی، تیرا بیان سنتی رہی، میں نے کہا بھائی یہ بیان مجھے نوٹ کر دے، میں ساری رات گھر میں آ کے سنتی رہی، مولانا وہ دن آج کا دن، میں نے کہا اللہ بھوکی ہے کہ زمین میں گڑ جاؤں گی، آج کے بعد تیری نافرمانی کا قدم نہیں اٹھاؤں گی۔ مولانا دوسرا سال عالمہ کا کورس کر رہی ہوں، ایک بچے کے 4 پارے ہو گئے، دوسرا بچہ 5ویں پارے کا حافظ بن رہا ہے، عبد الرحمن سے آگے چلا نہ گیا کہ الہ العالمین اس اللہ کے راستے میں کبھی پیسہ نہ آئے، پروردگار عالم دنیا کی شہرت نہ آئے، خدا کی قسم آپ ہاتھ چوم کے جاتے ہو ڈر لگتا ہے یہ ہاتھ تو چموا لیا، قیامت کے دن کیا اللہ کے سامنے کردار لے کے آیا ہے۔ اگر میرے موسم رات 1 بج رہا ہے بیمار آدمی، مجھے پتا میں کس طرح بیٹھا ہوں، لیکن میرا دل کر رہا میں آپ کو چھوڑوں نہیں، مجھے پتا انشاءاللہ فجر کی نماز پڑھو گے، ایک میرے پر احسان کر دینا، ایک میرے پر نوجوانوں احسان کر دینا، اگر آپ نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی اللہ نہ کرے میرے منہ کے اندر خاک، بدگمانی سے اللہ مجھے بچاوے، اگر آپ نے کسی وجہ سے جلدی آنے کی وجہ سے لائٹ گھر کے اندر چلی گئی، پانی نہ ملا، نماز نہیں پڑھی، گھر جا کے 4 فرض 2 سنت 3 وتر پڑھ کے سو جانا، ورنہ تقدیر سے آپ کو بٹھانے پر ساری رات اللہ کی ناراضگی میرے سے رہے گی۔
والا یار، سونا یار، سچا سچا یار بیٹھ کے بھائی کو بھائی سے توڑوا رہا ہے. 1 سال بیوی کو ہو گیا گھر میں آئے ہوئے، اس نے گھر کے اندر ہر کمرے کے باہر پردے ڈلوا دیے. کیا اللہ نے عقل نہیں دی؟ کیا اللہ نے عزیز شعور نہیں بنایا؟ خدا کے واسطے احساس کرو، شرمندگی ندامت، یا اللہ کیا ہو گیا ہمارے سے؟ یا اللہ ہم سے ایسی کون سی خطا ہو گئی تو راضی ہونے کا نام بھی نہیں لے رہا. خدا کے واسطے میرے عزیزوں پلٹ آؤ. اللہ اکبر. زندگی کیا ہے؟ زندگی تو دکھوں کا نام ہے. خود کانٹوں کی سیج پہ سو جاؤ، دوسرے کو پھولوں پر لٹاؤ، یہی کامیابی ہے. آج کوئی لڑکے تو دیکھ لے، ٹھیک ہے جی تاڑی ساڑی صلح ہو گئی، لیکن اسی تیرے مرن جی نے جانا کوئی نہیں، کار نہ میرے گھر کر لی ہے واپس کر دے گا، تیری بےزتی ہوئے گی. سگا بھائی کہہ رہا ہے میں بھی دیکھنا تو تیاں تو کس طرح پر نام ہے، میں بھی دیکھنا تیرے پتر دے پتے دے سیرا کس طرح ہوتا ہے. یہ بھائی کہہ رہا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے کربلا کے واقعے کے بعد، جیسے جیسے پتہ لگتا رہا شہزادہ شہید ہو گیا، حسین کے حامی قاتلان نے حسین سے بدلہ لینے کے لیے دائیں بائیں پھرنے لگے. پتہ لگا ابن زیاد یہاں ہے. اللہ اکبر. مختار سقفی کی فوج پانی کشتر کی قیادت میں ابن زیاد کا تعاقب کر رہی ہے. پتہ لگ گیا ابن زیاد ہے، چاروں طرف سے گھیرا ڈال لیا. یہ بچ بچا کے چلاکی سے نکل گیا. کہاں گیا؟ اللہ کی کرنی ایسی تھی. حضرت امام زین العابدین کے بیٹے سے پوچھو، جب تیرے باپ نے اپنے باپ کو شہید ہوتے دیکھا، تیرے باپ کو اس کے بعد کیا بنا؟ خدا کی قسم جب مدینہ کے اندر مدینے والے واپس آئے، کوفے سے لٹ پٹ کے واپس آئے، حضرت علی کی گھر والی، کئی گھر والیاں تھی سیدہ فاطمہ کی وفات کے بعد، حضرت علی کی کئی شادیاں تھی، حضرت علی کی گھر والی اللہ اکبر امام زین العابدین کا استقبال کرنے کے لیے جب مدینے سے باہر آئی. شہزادہ جب سواری پر آ رہا تھا، دادی نے دور سے دیکھا، ٹھنڈا ہوگا بڑا زمین میں گر کے بے ہوش ہو گئی. امام زین العابدین سواری سے اترے، اپنی دادی کا سر اپنی گود میں رکھا. کہا دادی اماں کیا ہو گیا؟ کہا بیٹے تجھے جمال بھیجا تھا، جب تو گیا تیری داڑھی کالی تھی، 2 مہینے میں بوڑھا ہو کے کیسے آ گیا؟ کہا ابا جان خدا کی قسم ہے جو کربلا کے اندر میں منظر دیکھ کے آیا، تو سفید داڑھی کی بات کرتی ہے. اگر یہ منظر دل کے اجالے پر آتا تو دل کا اجالا بھی اندھیرے میں تبدیل ہو جاتا. اتنا بڑا ظلم. 19 سال کے علی اکبر کو میدان کے اندر لے کے آئے. جب 6 مہینے کا عبداللہ علی اصغر یا 2 سال کی عمر کا بچہ گود میں اٹھا کے لے آئے اور بیچ کربلا کے میدان میں آ کر اللہ کی طرف دیکھ کے، آسمانوں کی طرف دیکھ کے رونے لگے. یا اللہ جو چل کے آ سکتا تھا اسے تیار کر کے بھیج دیا، جو نہیں چل کے آ سکتا تھا اسے گود میں اٹھا کے لے آیا. یا اللہ اگر تیرا دین آل رسول کی قربانیوں کی برکت سے پھیلے گا تو 19 سال سے لے کر 6 مہینے تک خود 57 سال کا بوڑھا قربان ہو جائے گا، لیکن دانے کے لائے ہوئے پیغام پر قیامت کی صبح تک آنچ نہیں آنے دے گا. ابن زیاد کا تعاقب ہو رہا ہے. حضرت امام زین العابدین آبادی چھوڑ کر صحرا کی طرف، خاموشی کی طرف آگے، تنہائی کی طرف. امام باقر کہتے مسلح ہوتا تھا جب میرا ابا ہوتا تھا. ابن زیاد رات کے اندھیرے میں اس آبادی میں آیا، زبان خشک ہو چکی، زبان منہ سے باہر نکلی ہوئی. امام زین العابدین کے دروازہ لگا نہیں تھا، پردہ پڑا تھا. اللہ اللہ اندر کرنے تھے، خدا کی عبادت میں مشغول تھے. اس نے دروازے پر آ کے کہا کر بھلا ہو بھلا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ باپ کا قاتل کہہ رہا ہے. کوئی ہے مجھے روٹی نہ دے، مجھے پانی کا پیالہ دے دے. اللہ اکبر. سارے دل سے پانی کا گھونٹ نہ پیا. امام زین العابدین مصلی پہ بیٹھا ہو کے بھر بھر کے رونے لگ گیا. یہ تو وہی دروازے پہ پانی پینے آ گیا جس نے کربلا کے میدان میں میرے باپ کو خون کی ندی میں نہلایا تھا. آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگے یا اللہ کیا کروں؟ باپ کے دشمن سے بدلہ لوں یا نام محبت کی سیرت بدلاؤں؟ بلاخر کیا ہوا؟ اپنے چہرے پہ کپڑا ڈالا، پانی کا برتن بھرا اور ابن زیاد کے سامنے لے آئے. ابن زیاد نے پانی کا پیالہ پیا. کہنے لگا اور ملے گا، بڑا ہی ٹھنڈا پانی ہے، بڑا ہی برکت والے گھر کا پانی ہے، آدھی پیاس بجھ گئی اور پلا دے. امام زین العابدین نے کھلا تھوک
نہ کیا بلکہ پانی کا اور برتن بھر کے لائے لا کے ابن زیاد کو دیا ادھر وہ پانی پی رہا تھا آل رسول کا فرد چیخوں کے ساتھ رو رہا تھا روتے روتے چہرے سے نگاہ پھٹ گیا ابن زیاد نے یوں کر کے دیکھا وہی ہکا پکا رہ گیا پیالہ منہ کا لگے رہ گیا کہنے لگا ہائے یہ کیا ہو گیا تو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں کس کو پانی پلا رہا ہے امام زین العابدین ٹھنڈا ہو کر بھر کے اپنے آنسوں کو صاف کر کے کہتے ہیں ہاں ہمیں پتہ ہے کہ کون ہے کہا میں تجھے تیری زندگی بتلاؤں میں کون اور اب تیری زندگی بتلاؤں تو کون ہے کہا تجھے پتہ ہے میں کون ہوں کہا ہاں مجھے بڑی اچھی طرح پتہ ہے تو کون ہے دیش تمہارا تھا حکومت تمہاری تھی میزبان تم تھے مہمان ہم تھے ہم نے تمہارے سے پانی مانگا تم نے 72 کے 72 کو زمین پر لٹا کے سوا کر دیا یہ تمہارے خاندان کی ریت ہے دیش ہمارا پانی ہمارے ملک کا پیاسا تو بن کے آیا مہمان تو بن کے آیا میزبان اللہ ہم سے میزبانی اللہ ہم سے کروا رہا ہے تو نے ہمارے باپ کا خون پیا اب تجھے پیالے میں بھر کے پانی پلا رہے اللہ کی قسم یہ میرے دادے محمد کے خاندان کی ریت ہے آج پوری دنیا بس آخری بار پوری دنیا آپ سے میرے سے کردار مانگ رہی ہے کہاں سے لاؤں میں کردار نوجوانوں ذرا شیشے کے آگے کھڑے ہو تو صحیح آج جمعۃ المبارک کا دن تھا مولانا افضل صاحب لوگوں نے آج بھی نبی کی سنت پہ حملہ کیا گالیاں قادیانیوں کو دیتے ہو خود اپنے کرتوت کیا ہے ڈنمارک کے اندر وہ چوتھے ملک میں کارٹون بنا انہیں ڈنمارک مرد آباد کا فرانس مرد آباد کا ہالینڈ مرد آباد کا اپنے چہرے کو شیشے کے آگے کھڑا کر کے اپنے آپ کو مرد آباد کیوں نہیں کہتا اور پاک جمعے کا دن تھا پاک برکت والا دن تھا اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اس دن جمعے کی دل ایسی گھڑی ہے جو دعا کرے گا اللہ اس کی دعا قبول کرے گا کیا روزے والے نبی نے نہیں فرمایا تھا میرے پہ درود پڑھا کرو جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھا کرو حضور درود کے انتظار میں بیٹھے ہوں گے ادھر سے امتی جا رہا ہوگا کوئی میرے عزیز و شیروکی کا کوئی فاروق نگر کا کوئی مٹی ڈھابا سی کا امتی جا رہا ہوگا پیغام جا رہا ہوگا کملی والے آج جمعے کے دن بھی تیرے امتیوں نے تیری سنت پر حملہ کر دیا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح جنہوں نے آج شیر کرو اس میں کیا ملا حکومت نے پیسے دیے گھر سے پیسے ملے لیکن بابو بڑا سب گناہ کیا اگر اللہ اپنی آئی پہ آ گیا ایسی جگہ لا کے مارے گا پانی تو دور کی بات جہاں کفن کا ٹکڑا بھی نصیب نہیں ہوگا تمہارے اخبار میں دعائے وقت کے ایڈیشن میں چھپا ایک لڑکی کی ایک جگہ پکڑی ہو گئی کچھ عرصے کے بعد شادی لڑکا اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ گیا چہرے پہ اس کے سنت رسول آ گئی جب شادی کے لیے لڑکا برات لے کے گیا لڑکی والوں نے دیکھے گا لڑکا بدل گیا اس کے چہرے پر ایک بھی داڑھی کا بال نہیں تھا اتنی بڑی داڑھی کہاں سے آ گئی بڑی یقین دلائے شناختی کارڈ دکھائے بڑے گا میاں جیسا بھی ہو میں اپنی لڑکی توڑنی کوئی نہیں جب تک یہ داڑھی نہیں کٹائے گا لڑکے کی پھوپھیاں لڑکے کی بہنیں کہنے لگی خدا دے واسطے اپنے ابے کی عزت دے لڑکی کے باپ کی عزت دے داڑھی کٹایا کل کو دوبارہ رکھ لینا جب سارے خاندان والوں نے اصرار کیا کہنے لگے ایک شرط ہے اکیلا جاؤں گا سیرا اتارا گلے سے پھولوں کی مالا اتاری وہ دولے والا سوٹ اتارا چلا گیا شام ہو گئی دولہا نہ آیا پتہ لگا وہ تو یہاں سے فرار ہو کے چلا گیا 4 مہینے کے بعد پتہ لگا ماں باپ غم میں نڈال ہے اور اس کو ماں باپ یاد کر رہے ہیں اسے پتہ لگا وہ اپنی آپ بیتی بتاتا ہے میں جب داڑھی کٹانے کے لیے آیا میں نے لڑکی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا کملی والے مگنی کی صورت میں ایک وعدہ ان سے کیا لڑکی سے کیا تجھے دولہا بن کے بیانے آؤں گا داڑھی رکھ کر میں نے ایک وعدہ تیرے سے کیا گھر تک تو کٹاؤں گا لیکن سنت پہ اس طرح نہیں چلاؤں گا اللہ اکبر اپنی گھر والی کی مانو بیڑا غرق ہو جائے گا تیری مانو بیڑا پار ہو جائے گا کملی والے تیری محبت میں گھر بار چھوڑتا ہوں عورت چھوڑتا ہوں پیسہ گاڑی چھوڑتا ہوں کہنے لگا پتہ نہیں میں کس طرح کراچی پہنچا 4 مہینے کے بعد پتہ لگا ماں باپ تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں میں گاڑی میں بیٹھا تن پر میرے ایک کرتا تھا سردی کا موسم ساری رات میں نے گاڑی میں ٹھنڈ میں سفر کیا لاہور گاڑی لیٹ پہنچی کہاں جاتا رکشے کا کرایہ نہیں تھا کہاں جاتا سامنے آسٹریلیا مسجد ہے تبلیغی جماعت والے اکثر جانتے ہیں کہ اس مسجد میں چلا گیا کچھ سو رہے تھے کچھ رو رہے تھے میں بھی مسجد کے کونے میں بیٹھ گیا مجھے سردی نے زیادہ ستایا میں نے فرض سے ایک طریق کو اکٹھا کیا اپنے چار طرف لپیٹ کر رئیس زادے کا بیٹا ساری رات سردی میں
سکڑ کے گزارنے لگا. کہنے لگا 2:30 بجے تھے, مسجد کے دروازے پہ ایک گاڑی آ کے رکی. گاڑی میں سے ایک بندہ باہر آیا, ایسے جیسے اس کی کوئی چیز گم گئی اور تلاش کرتا پھرنا تھا. اچانک میری طرف لمکا, میرے چہرے سے میرے سر کے اوپر صدری اتاری, میرا چہرہ دیکھ کے رونے لگ گیا, میرے ہاتھ کو چوما. کہ وہی ہے جس کی مجھے بشارت ملی, وہی ہے جس کی مجھے تصویر دکھائی گئی. میں نے کہا چاچو جی کون ہو؟ اللہ اکبر. کہنے لگا تو جوان, تو کتنے مقدروں والا. میں گھر میں ہیٹر کے کمرے میں ہیٹر چلا کر آدھا قسم کا کمبل لے کر سو رہا تھا. میری آنکھ لگی, آمنہ کے لال مکے کے در یتیم کی خواب میں زیارت ہو گئی. حضور نے فرمایا تو یہاں سردی سے بچ کے سو رہا ہے, ایک میرا چاہنے والا سردی میں کچھ سکڑ رہا ہے, جلدی جا اسے لے کے آ. کہنے لگا خدا کی قسم انکار نہ کرنا, میں اپنی مرضی سے نہیں آیا, مدینے والے کے حکم سے آیا ہوں. اللہ اکبر. گاڑی میں بٹھایا, کہ کپڑا مانگ کپڑا ملے گا, پیسہ مانگ پیسہ ملے گا, جو مانگے گا ملے گا, لیکن ایک بات اور پوری کر دے. اللہ اکبر. 4 آدمی شہر میں مجھے جانتے ہیں, کبھی نہیں. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, حضور نے 2 حکم دیے تھے. پہلا حکم دیا تھا جلدی جاؤ اسے اپنے گھر لا, اسے بھی تو ہیٹر والے کمرے میں بٹھا. دوسرا کملی والے نے حکم دیا تھا, میں محمد نے تیری بیٹی کے لیے رشتہ پسند کر لیا, میرے چاہنے والے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دینا. خدا کی قسم یہ نکاح کا پیغام میں بھی دے رہا, گنبد خضرا والا دے رہا. آج میرے عزیزوں یہ فقیر 2 بج رہے ہیں. مولانا صاحب تیرا احسان ہے, اتنی دیر آپ بیٹھے. علماء اکرام آپ نے صبح فجر کی نماز پڑھانی, اذانیں دینی, آپ نے مسجد میں آ کے نماز پڑھنی, قرآن پاک پڑھنا. آج یہ فقیر تمہارے آگے جھولی پھیلا کے بیٹھا ہے, تم میرے آنے کا خرچہ بے شک نہ دو, میں تمہارا نہیں بلانا نہ بلانا. کہنا اس فقیر کو بلا کے دیکھ لیا, دائیں بائیں مار کے چلا گیا, لیکن آج میں تمہارے سے کچھ لینے کے لیے آیا. مدرسے میرے بھی 3-4 ہیں, میں چندہ مانگوں مجھے کوئی روکے گا نہیں, لیکن اللہ کے گھر اللہ ہی چلا رہے ہیں, نبی کے مہمان ہیں, حضور کے صدقے سے اللہ چلا رہا ہے. لیکن آج میں آپ سے جھولی میں کچھ لینے کے لیے آیا. جوانوں تمہارا کچھ نہیں جائے گا, میرے بزرگوں میرے بوڑھوں کچھ نہیں جائے گا, لیکن آج میں آپ نبی کی سنت میں اکٹھے ہو گئے. خدا حشر میں تیرا میرا کام بن جائے گا. آج وہ نوجوان جس نے زندگی میں کبھی داڑھی رکھنے کا مزہ چکھا ہی نہیں, آج وہ میرا بزرگ جو صبح جمعے کی نماز سے پہلے داڑھی چھوٹی کرا کے آیا, آج اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اللہ سے وعدہ کر لے, آج کے بعد اپنے ارمانوں کے گلے پہ چھرا چلاؤں گا, محمد کی سنت تو اس طرح نہیں چلاؤں گا. اے کوئی اللہ کا بندہ جو اٹھ کے کہہ دے مولوی صاحب رونا, میں پوری داڑھی رکھوں, اٹھو پوری داڑھی, اٹھ جاؤ, پوری داڑھی سنت کے مطابق رکھوں گا. کھڑے ہو کے اللہ کی قسم فرشتے تمہارا نام لے کے حضور کے روزے پہ جا رہے ہیں, اٹھ جاؤ, تمہارے گھر کے آگے سے رحمت کا دریا بہ کے جا رہا ہے. کھڑے ہو کے چھوٹی داڑھی رہی انشاءاللہ, اور کھڑے ہو جاؤ. خدا کی قسم فرشتے تمہارے ماتھے کا بوسہ لے کے جا رہے ہیں, تمہارا نام ابھی عرشوں پہ جا رہا ہے, تمہارا نام ابھی حضور کے روزے پہ جا رہا ہے. واللہ عزیز الرحمان صاحب ہزاروی, اللہ اس کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے. ان سے بھی میں نے سنا, ایک اللہ والے سے میں نے سنا, خدا پاک کی قسم ہے, مدرسہ خالد بن ولید کے مدیر سے مولانا ظفر قاسم صاحب سے سنا, آپ نے فرمایا کہ سنت کو سجانے کا ارادہ کرتا ہے, فرشتے اس کا نام لے کے حضور کے روزے میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں آقا تیری امتی نے سنت سجانے کا ارادہ کیا. فرمایا پتا کا کیا کرتے ہیں, پھر روزہ انور میں ہاتھ اٹھا کر اس سنت کو سجانے والے کے لیے قبلی والا اس کا نام لے لے کے اللہ سے دعائیں کرتا ہے. ایک اور عزم کر لو, 5 وقت کی نماز چھوڑنی کوئی نہیں. اگر میرے بزرگوں اگر قرآن پڑھ نہ سکے, دیکھ تو سکتے ہیں, سینے سے تو لگا سکتے ہیں, صبح دوپہر شام کو جب موقع ملے الماریوں میں سے نکال کر سینے سے لگا لیا کرو, چوم لیا کرو, ان کے برقوں پر ان کی آیتوں کو دیکھ لیا کرو. اللہ پڑھنا تو نہیں آتا, لیکن سارے کا سارا تمہیں سچ فرمایا ہے. اللہ تمہیں پوتے دوتروں والا بنائے, اللہ تمہیں بیٹی بیٹیوں والا بنائے. نیت کر لو انشاءاللہ آج کے بعد اللہ نے موقع دیا, پرائمری کرا کر یا پہلی کلاس سے چھڑوا کر 10ویں کروا کر اپنے بچیوں کو مدرسے میں ڈالیں گے, حافظ حافظہ بنائیں گے, عالم عالمہ بنائیں گے, داعی بنائیں گے, نبی کے کام والا بنائیں گے. نیت کرو انشاءاللہ بچوں کو حافظ بناؤ گے. ایک آخری وصولی دے دو, آخری وصولی,
جو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کے طفیل کار نبوت ملا ہے. نیت کر لو کرتے کرتے مریں گے, مرتے دم تک کریں گے, کہہ دو انشاءاللہ. نقل سے روزہ دو اللہ کے راستے میں. 3 دن کون لگائے گا اللہ کے راستے میں؟ کھڑے ہو کے بیٹھا کوئی نہیں. 3 دن اللہ کے راستے کھڑے ہو کے انشاءاللہ میں اللہ کے راستے میں 3 دن لگاؤں گا. اسی مہینے میں اسی جمعرات کو اور کھڑے ہو جاؤ, کم از کم 2-3 جماعتیں دو-3 جماعتیں دو اللہ کے راستے میں. ادھر سے بھی کھڑے ہو جاؤ ماشاءاللہ. اٹھو میرا انشاءاللہ ارادہ 3 دن لگاؤ گے, مرتے دم تک اس کام کو کرنا ہے, کرتے دم تک مرنا ہے, کرتے کرتے مرنا ہے. کہہ دو انشاءاللہ. بیٹھ جائیے. یا اللہ جو ہمارے اختیار میں تھا ہم نے کر دیا, جو تیرے اختیار میں تھا اللہ تو کر دے. رونا ہمارا کام ہے, رحمت برسانا تیرا کام ہے. آج میرا عزیزو اللہ کا ایک دفعہ 2-3 مرتبہ نام لے لو. کہہ دو لا الہ الا اللہ, 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور پڑھ لو الا اللہ 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 الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پڑھ لیجئے اللہ 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 اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب پڑھے بند کر لیں, ہونٹوں کے ساتھ ہونٹ جوڑ لیں, زبان تالو کے ساتھ لگائیں اور محسوس کریں اللہ کی رحمت اور اس کے انوارات کی جو بارش. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور میں آپ کی قبر اطہر کے اندر آپ کے سینہ مبارک پر جو ہو رہی ہے, وہاں سے ایک نور کا چھینٹا میرے پیر و مرشد کے سینے سے منتقل ہوتا ہوا سینہ پسینہ میرے دل کے اوپر اتر رہا ہے. اور میرا دل اس چھینٹے کی, اس نور کے قطرے کی کیفیت کو محسوس کر کے میرا دل دھڑک دھڑک کے کہہ رہا ہے آنکھیں بند کر کے. بس بولنا نہیں, خاموشی سے میں بول رہا ہوں بس آپ سنیں گے. آپ کا دل دھڑک رہا ہے, آپ نہیں بولیں گے, بس آپ ناک کے ذریعے سے سانس لیں اور دل کی دھڑکن سے اللہ کی آواز نکالیں. اور میرا دل کہہ رہا ہے ہر تمنا دل کی پوری ہو گئی, ہر تمنا دل کی پوری ہو گئی. اولاد مانگی اولاد دی, گھر مانگا گھر دیا, مال ڈھور مانگے دیا, نوکری مانگی دے دی, 3 وقت کا کھانا جو مانگا. ہر تمنا دل کی پوری ہو گئی, اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام, تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام, يا ذا الجلال والاكرام, يا ذا الجلال والاكرام, يا رب العالمين, يا اكرم الاكرمين, يا اجود الاجودين, يا اول الاولين, يا اخر الاخرين, يا راحم المساكين, يا ذا القوة المتين, يا رب العالمين, يا رب العالمين, يا رب العالمين. اللهم انا
نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وصراطا مستقيما ورزقا حلالا طيبا وإحسانا وتوفيقا وأجرا عظيما وبدنا صابرا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا ولقاء الله نصيبا وجنة الفردوس ونعيما مقيما وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار برحمتك يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ آج تیرے دربار میں ہم مجرم کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہے اللہ آج کل آپ کی ناراضگی چل رہی ہے اور آپ کو ناراض ہونے کا حق ہے، ہم نے کبھی تجھے منانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اللہ دنیا کے یاروں کو ہم نے منانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کر دیے، اپنے ہاتھوں اور اپنے بازوؤں اور بلیٹوں سے قریب کے نام لکھے، لیکن اللہ آج تک دل پہ تیرا نام نہیں لکھا۔ یا اللہ آج ہم نے اپنے دل کو دنیا کی محبت سے خالی کر دیا۔ اے اللہ آ جانا، اے اللہ آ جانا، اس وقت تیرے نبی کے امتی تیرے مدد کے انتظار میں ہیں۔ اے اللہ آ جانا، اے اللہ آ جانا، آج پوری دنیا کا کفر ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے۔ یا اللہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ تیرے نبی کے یاروں کو گالیاں پڑ رہی ہیں۔ یا اللہ تیرے نبی کی ختم نبوت پر لوگ ڈاکے ڈال رہے ہیں، ہم عائشہ کے دوپٹے کی یا اللہ عزت کو اچھال رہے ہیں۔ اے اللہ آ جانا، اے اللہ آ جانا، ہم کمزور ہیں، ہم بے بس ہیں، اللہ تو ان سے انتقام لے لے، اللہ ایسا انتقام لے کہ نسلوں کے اندر بھی کبھی کس کو سر اٹھانے کی ضرورت نہ ملے۔ یا اللہ آ جانا، آج اپنے ایمان کی طاقت کا تیرے سے سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ جو کلمے کی دولت دی تھی اس کو قبر تک لے جانے کی توفیق عطا فرما دے اور ہمارے سینے میں اور ایمان کو مضبوط اور ترقیاں عطا فرما دے۔ یا اللہ جتنے حاضرین ہیں ان کے رشتہ دار ماں باپ بہن بھائی سے جو فوت ہو گئے اللہ کریم ان کی مغفرت فرما دے، درجات بلند کر دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ عطا فرما دے۔ اے اللہ خار ہے، بدکار ہے، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہے مولا تیرے محبوب کے امتی ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھا کر اپنے محبوب کی دعاؤں کو سامنے رکھ کے معافی کا اعلان فرما دینا۔ اے اللہ جتنے تیرے محبوب کے امتی بیمار ہیں، کچھ کرونا وائرس میں، کچھ موذی مرضوں میں، ڈاکٹر اللہ علاج قرار دے دیا، اللہ اپنی رحمت کا چھینٹا ڈال کر سب بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے، اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا دے۔ اے میرے رب جنہوں نے آج چہرے پر تیرے نبی کی سنت کی سجانے کا ارادہ کیا، اللہ ان کے چہروں کو دنیا کے اندر بھی اور قبر میں بھی 14ویں کے چاند کی طرح چمکا دے۔ جب میدان محشر کے اندر کھڑے ہو کملی والا بلا کے کہے آ جا تو نے میری سنت کو سجایا تھا، ہاں میں تجھے اپنے ہاتھوں سے حوض کو سر ملاتا ہوں۔ اے اللہ نیک بندوں میں ان کے نام لکھ لے اور جو اٹھنا چاہتے تھے غفلت کی وجہ سے نہ اٹھے، اللہ انہیں بھی سعادت سے محروم نہ فرمانا۔ میرے مولا رانا اقبال صاحب اور ان کی پوری جماعت اہل سنت والجماعت کے کارکنان نے تمام مسلمانوں نے اللہ یہ پروگرام سجایا ہے، اللہ اس کوشش کو قبول فرما لے۔ یا اللہ اس سوغات کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے، اللہ اس خیرات کو قبول فرما لے۔ ہمارے لیے جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے، جو جانے کو ہے ان کے لیے اللہ سب کے لیے مغفرت کا سامان بنا دے۔ یا اللہ بچیاں جوان ہیں عزت والے رشتے عطا فرما، بچے جوان ہیں عزت والے گھرانوں کی بچیاں عطا فرما۔ اللہ ہمارے گھر کے اندر امن سکون عطا فرما دے، گھر والے بیمار ہیں بچے بیمار ہیں اللہ انہیں صحت عطا فرما دے، جن کے بچے پڑھ رہے ہیں اللہ انہیں جلد قرآن کا حافظ بنا دے، عصری تعلیم میں اللہ اچھے نمبروں میں عزت والے نمبروں میں کامیاب فرما دے۔ اس مسجد کے بنانے میں جب پہلے آیا تھا اللہ یہ وہ مسجد نہیں لگنی، اللہ تیرے بندوں نے تیرے دیے مال میں سے تیرے گھر پہ خرچ کیا اور تو نے بھی وعدہ کر لیا کہ دنیا میں میرا گھر بنا دے میں جنت میں اس کا گھر بناؤں گا۔ اے اللہ ہم نے تو جو 500,000 دینے تھے دے دیے، اللہ ہمارے 500 روپے پر نہیں بلکہ اللہ اپنے فضل سے اپنی رحمتوں سے جنت میں ہمارا گھر بنا دے۔ اے اللہ دنیا میں رہیں ایمان کی دولت کا تاج ہمارے سر پہ رہے اور سینے میں ایمان کا نور رہے، جب دنیا سے جائے تو چہرہ بھی بتائے کہ ایمان والا جا رہا ہے، قبر کی مٹی بھی دیکھ کر کہہ دے اس کے قریب نہ جاؤ ایمان والا آیا ہوا ہے۔ اے اللہ ایمان کی دولت قبر میں لے کے جانے کی توفیق دے دے، ایمان کی دولت سنوارنے کی توفیق دے دے، ہماری بچیوں کی آنکھوں میں حیا دے دے، انہیں برقع دوپٹے کا شوق دے دے۔ اللہ ہمارے مردوں میں غیرت ایمانی عطا فرما، حلال حرام کی پہچان عطا فرما دے۔ اے اللہ اس مسجد کو آباد کر دے، کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما، افواج پاکستان کے جوان
اے اللہ جو فوجیں سرحدوں پہ کھڑی ہو کر اللہ سرحد پر حفاظت کر کے اللہ ان کی حفاظت فرما. عافیہ صدیقی سمیت جتنی اللہ انگریزوں کی کافروں کی قید مسلمان بچے بچیاں سب کی رہائی کا انتظام فرما دے. اور پاکستان کی جیلوں میں اللہ جتنے ناجائز مقدمات میں پھنسے اللہ انتظام کی رہائی کا فرما دے. جائز مقدمات والوں کو اللہ ان پر نور معافی عطا فرما دے. کس نے کس پہ پرچے گرائے اللہ ان کے دلوں کو نرم فرما دے. ہر سال حج عمرے کی سعادت عطا فرما. اللہ ہمارے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دے, مسجد نبوی کے دروازے کھول دے. آنے والوں کا آنا قبول فرما. اللہ امجد صاحب اور ان کی پوری جماعت اللہ جتنے زیر سایہ مساجد کے اندر علماء کرام کام کر رہے ہیں اللہ ان سب کو آنے پر جزائے خیر عطا فرما دے. کوئی میرا بھائی دعا کے لیے کہنا چاہتا تھا نہ کہہ سکا, اے میرے رب اس کی حاضری قبول فرما لے اور اس کی دعا کو قبول فرما. پھر تیرے دربار میں درخواست ہے جہاں جا کے بیٹھے جہاں ہم نے کھانا کھایا جن ماؤں بہنوں نے کھانا پکایا اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما. جنہوں نے اس جلسے میں روپیہ 10 روپیہ 150 حصہ ڈالا یا نہیں ڈالا اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما. دنیا آخرت کے اندر دنیا کے اندر مال و دولت سے اللہ محروم نہ فرمانا, کسی کا محتاج نہ بنانا. اللہ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اتنا دے دے کہ اللہ ہم دینے والے بن جائیں, اتنا دے دے کہ دینے والے بن جائیں, کسی کے محتاج نہ رہیں. اللہ آج ہماری نسلوں پر اور ہمارے پر رحم فرما اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سفر حضر میں کوئی قریب جائے گا کوئی دور جائے گا اللہ ہر قسم کی حفاظت فرما. چور چکاروں سے ڈکیتی سے رہزنوں سے حفاظت فرما اور خیر و عافیت کے ساتھ خیر و سلامتی کے ساتھ میرے اللہ اپنی رحمتوں کی پہرے داری میں ہمیں ہمارے گھر پر پہنچا دے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین آمین برحمتک.